الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 10 چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، تقلید کی اہمیت۔ نمبر 2، تقلید کی ضرورت۔ نمبر 3، تقلید کی تعریف اور معنی۔ نمبر 4، تقلید کن مسائل میں کی جائے گی۔ نمبر 5، تقلید کون کرے گا۔ نمبر 6، تقلید کس کی کرے گا۔ نمبر 7، تقلید اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ نمبر 8، تقلید پر دلائل کیا ہیں۔ نمبر 9، تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات کیا ہیں۔ اور نمبر 10، ترک تقلید یعنی تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی 6، نمبر 1، تقلید کی اہمیت۔ نمبر 2، تقلید کی ضرورت۔ نمبر 3، تقلید کی تعریف اور معنی۔ نمبر 4، تقلید کن مسائل میں ہوگی۔ نمبر 5، تقلید کون کرے گا۔ اور نمبر 6، تقلید کس مجتہد کی جائے گی۔ ان پر قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کی تھی۔ مسئلہ تقلید کے حوالے سے ان 10 چیزوں میں سے 7ویں چیز ہے تقلید کی اقسام۔ بنیادی طور پر تقلید کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تقلید مطلق اور نمبر 2، تقلید شخصی۔ یہ تقلید کی بنیادی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تقلید مطلق اور نمبر 2، تقلید شخصی۔ کیا معنی؟ انسان شریعت پر عمل کرے، جو بھی مجتہد اور فقیہ ملے اس سے پوچھے اور شریعت پہ عمل کرے، اسے تقلید مطلق کہتے ہیں۔ ایک مسئلے میں ایک امام، دوسرے مسئلے میں دوسرا امام، تیسرے مسئلے میں تیسرا امام، چوتھے مسئلے میں چوتھا امام، جو بھی بندہ مل جائے اس کی امام کی بات ماننا، اسے تقلید مطلق کہتے ہیں۔ اور تقلید شخصی کا معنی کہ انسان پوری زندگی کسی ایک امام، کسی ایک مجتہد اور کسی ایک فقیہ کو منتخب کرے، پھر اسی کی مدون کی ہوئی فقہ کے مطابق زندگی گزارے، اسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ تقلید مطلق کا معنی جو بھی مجتہد ہو، جو بھی میسر ہو، اس کی بات ماننا، یہ تقلید ہے اور مطلق ہے۔ نمبر 2، تقلید شخصی، پوری زندگی کسی ایک امام کی بات ماننا، کسی ایک شخص کی فقہ پر عمل کرنا، اسے تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اصل مسئلہ ہے شریعت پر عمل کرنا، اصل چیز ہے شریعت کو اختیار کرنا۔ چونکہ یہ بغیر تقلید کے ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید یہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ تقلید کی قسمیں 2 ہیں، اس لیے دونوں کا حکم یہ بھی الگ الگ ہے۔ تقلید مطلق یہ واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی یہ واجب بالغیر ہے۔ تقلید مطلق یہ واجب بالذات ہے اور تقلید شخصی یہ واجب بالغیر ہے۔ اصل چیز ہے شریعت پر عمل کرنا، اس عمل کو بغیر تقلید کے چونکہ عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید واجب ہے اور نصوص اس پر موجود ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح اصولی طور پہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز واجب بالذات ہو اس کا منصوص ہونا ضروری ہے، جو واجب بالغیر ہو اس کا منصوص ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو دلائل واجب بالذات کے ہوتے ہیں وہی دلائل واجب بالغیر کے ہوتے ہیں۔ واجب بالغیر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر واجب بالذات کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو بندہ یہ کہے کہ تم تقلید کو واجب کہتے ہو، امام صاحب کا نام پیش کرو، تم تقلید کو واجب کہتے ہو، تقلید شخصی کا وجوب نصوص سے پیش کرو، اگرچہ ہم تقلید شخصی کا وجوب قرآن کریم کی آیت اور اس پر مفسرین کی تفسیر، اللہ کے نبی کے فرامین سے ثابت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس نصوص موجود نہ ہوتی تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصوص واجب بالذات پر چاہیے،
جو دلائل واجب بالذات کے ہوتے ہیں بالکل وہی دلائل واجب بالغیر کے ہوتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شاید اس سے بات آپ جلدی سمجھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بڑا معجزہ علمی عطا فرمایا اس کا نام ہے قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس قرآن کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ تھے جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان میں سے کسی کو بلاتے اور قرآن کریم کی آیت لکھواتے، کبھی چمڑے پہ، کبھی پتوں پہ، کبھی ہڈی پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ۔ اللہ کے نبی کے دور میں قرآن کریم لکھا گیا ہے، لیکن پورا قرآن کریم ایک جگہ پہ ہو ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ یہ قرآن کریم مختلف صحابہ کے پاس، مختلف کاتبین کے پاس، مختلف آیات کی صورت میں الگ الگ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمان لڑے اور اس میں 700 قرآن کریم کے حافظ اور قاری شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق خلیفہ رسول، آپ اس طرح کریں، قرآن کریم کو ایک جگہ پہ لکھوا دیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ قرآن کریم کے قاری شہید ہوتے رہیں گے، قرآن کریم کے حفاظ جاتے رہیں گے، تو یہ جو سینوں میں قرآن موجود ہے اگر ایک جگہ پہ لکھا ہوا نہ ہوا تو سینے ختم ہونے سے خدشہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جو پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لیکن حفاظت کے لیے اسباب کے درجے میں اللہ نے افراد کا انتخاب فرمایا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ خود حفاظت فرمائے، اسباب کے درجے میں اللہ نے افراد کا انتخاب فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداء میں تھوڑا سا تردد، تھوڑا سا شک اور دلیل کی بنیاد پہ تھا، جب بعد میں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے باہمی مشورے سے قرآن کریم جو مختلف جگہوں پر مختلف اشخاص کے پاس بکھرا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پہ جمع فرما دیا۔ اب ایک آیت ایک لغت پہ، وہی آیت دوسری لغت پہ، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قرآن کریم 7 احرف 7 لغات پہ نازل کیا گیا، تو جیسا قرآن تھا ویسا ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا دور، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلام نے ترقی کی اور اسلام دور دور تک چلا گیا۔ جب دور دور تک چلا گیا، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، صحابہ سے دور ہوتے، قرآن کریم ان کے پاس پہنچتا، ان کو اصل احوال کا پتہ نہیں تھا، تو لوگ اختلاف کرنے لگے قرآن کریم کی قرات کے متعلق۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں تھے، آپ نے وہاں علاقے والوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری ٹھیک ہے روایت، دوسرا کہتا ہے میری ٹھیک ہے۔ ایک اپنی روایت اور اپنی قرات کو ٹھیک کہتے اور دوسرے کو غلط کہتے تھے۔ کیوں؟ ان کو سارے احوال کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن کریم نازل کس طرح ہوا، حالانکہ اصل اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، حقیقی اختلاف نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس سورۃ الفاتحہ پہنچی اور اس لغت اور روایت پر پہنچی، وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا اسی صورت کو پڑھتا اور اس قرات پہ پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے تمہاری غلط ہے۔ تیسرا اسی کو پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب حقیقت میں تو تینوں ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں، لیکن چونکہ ان کو اصل احوال کا پتہ نہیں تھا اس لیے اختلاف ہونے لگا۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ جیسا اختلاف پہلی آسمانی کتابوں میں تھا ویسا اختلاف لوگوں نے قرآن کریم میں کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ بھی پہلی آسمانی کتابوں کی طرح یہ اختلاف کا شکار نہ ہو جائے، آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے جہاں جہاں پہ قرآن کریم کے نسخے موجود تھے وہ تمام نسخے منگوائے
اور مدینہ منورہ میں اکٹھے کیے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کے پاس جو قرآن تھا وہ بھی منگوایا۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان 7 قراتوں میں سے ایک قرات، 7 لغات میں سے ایک لغت قریش کو منتخب کیا، اور 7 میں سے صرف ایک پر قرآن کریم لکھوایا اور اس کے 7 نسخے تیار کروائے، ایک مدینہ منورہ میں رکھا اور باقی مختلف نسخے آپ نے مختلف اسلامی شہروں میں بھیج دیے۔ اب حضرت عثمان نے فرمایا آج کے بعد تم نے قرآن پڑھنا ہے تو اسی ایک قرات پہ پڑھنا ہے، باقی قراتوں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اس پہ سوال کرے کہ حضرت عثمان بن عفان نے لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کیوں کیا؟ اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے کہ ایک ہی قرات پر پڑھو؟ اللہ کے نبی کی کون سی حدیث ہے ایک ہی قرات پہ پڑھو؟ ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ہے قرآن کریم کی حفاظت، اصل مسئلہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، وہ منصوص ہے، یہ واجب بالذات ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان 7 میں سے جو ایک قرات کو منتخب فرمایا وہ وقتی ضرورت تھی، اس کے بغیر حفاظت قرآن ہو نہیں سکتی تھی، اس کے بغیر حفاظت قرآن کی اصل صورت رہنا مشکل تھی، اس لیے حضرت عثمان بن عفان نے ایک قرات پہ جمع فرمایا۔ تو جو دلائل حفاظت قرآن کے ہوں گے وہی دلائل حضرت عثمان بن عفان کے ایک قرات پر روایت کو قرآن کریم کو جمع کرنے پر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مطلق قرات کو واجب بالذات کہتے ہیں اور ایک قرات پر امت کو جمع کرنا اسے ہم واجب بالغیر کہتے ہیں۔ واجب بالذات کا منصوص ہونا ضروری ہے، واجب بالغیر کا منصوص ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم تقلید مطلق کو واجب بالذات کہتے ہیں، دلائل موجود ہیں۔ تقلید شخصی کو واجب بالغیر کہتے ہیں، دلائل موجود ہیں، لیکن اگر ہم دلائل نہ دیں تو اس میں کوئی حرج والی بات ہے؟ دلائل ہمارے ذمے نہیں ہیں، تقلید شخصی واجب بالغیر ہے، جو دلائل واجب بالذات کے وہی دلائل واجب بالغیر کے، دلائل ہمارے ذمے نہیں ہیں۔ اگر ہم دلائل دے دیں تو یہ ہمارا احسان ہوگا، یہ تبرع اور تطوع ہوگا، وگرنہ اصولوں کی روشنی میں دلائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی پر ہمارے ذمے۔ میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دلائل نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن اگر دلائل نہ ہوتے تب بھی کوئی حرج اور پریشانی والی بات نہیں تھی۔ قرآن ہمارے ذمے اس مسئلے پہ ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج بعض لوگوں سے گفتگو ہو یا گفتگو نہ بھی ہو، وہ خود گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے قرآن پیش کرو، تمہارا عقیدہ ہے قرآن پیش کرو، تمہارا عقیدہ ہے قرآن پیش کرو، قرآن کی رٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقیدہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ کسی دوسری چیز سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر اصول بندے کے ذہن میں ہو تو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہمارے ذمے ہے بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو قبر میں حضور کی حیات کا منکر ہے، ہم اللہ کے نبی کی قبر کی حیات کے قائل ہیں، وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے قرآن کریم کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک آپ ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی قبر میں زندہ۔ اس پہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن اگرچہ موجود ہے، ایک آیت نہیں 10 آیات موجود ہیں جس کی تفسیر مفسرین نے حیات النبی فی القبر سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آیت نہ بھی ہوتی تو قرآن ہمارے ذمے تھا یا نہیں؟ اگر اصول ذہن میں ہو تو پھر بندے کو الجھن اور ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے کل غالباً آپ کی خدمت میں ایک کتاب رکھی تھی النبراس، جو شرح ہے شرح عقائد کی، مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شرح عقائد میں جو مسئلہ چلتا ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان، یہ عقیدہ اور بحث چلتی ہے۔ علامہ پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عقیدے کی شرح میں النبراس میں لکھا ہے کہ جو عقائد ہم اختیار کرتے ہیں ان عقائد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 قطعیات اور نمبر 2 ظنیات۔ بعض عقائد وہ ہیں جو قطعی ہیں اور کچھ عقائد وہ ہیں جو ظنی ہیں۔ قطعی اور ظنی کا معنی، کچھ عقیدے وہ ہیں جن کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کے فیصلے ہوتے ہیں، بندہ مانے تو مسلمان بنتا ہے، اگر نہ مانے تو کافر بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قطعی۔ اور کچھ عقیدے وہ ہیں جس کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کے فیصلے نہیں ہوتے، جس کی بنیاد پہ اہل و سنت اور اہل بدعت کے فیصلے ہوتے ہیں، ماننے والا اہل و سنت اور نہ ماننے والا اہل بدعت، مانے تو سنی نہ مانے تو بدعتی، اسے عقیدہ ظنی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی عقیدے کی بنیاد پہ ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو
تو وہ قطعی ہوتا ہے، ضروریات دین میں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی عقیدے کی بنیاد پہ اہل اسلام اہل کفر کا فیصلہ نہ ہو تو وہ عقیدہ ظنی ضروریات اہل سنت میں سے ہوتا ہے۔ جب عقائد کی دو قسمیں ہیں، ان کے ثبوت کے لیے بھی دلائل کی دو قسمیں ہیں۔ اگر عقیدہ قطعی ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی قرآن کریم کی آیت، اللہ کے نبی کی حدیث متواتر اور امت کا اجماع ضروری ہے۔ خبر واحد، بزرگوں کے اقوال، اسلاف امت سے ضروریات دین ثابت نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قطعی عقیدہ ہو تو دلیل قطعی قرآن کریم کی آیت، اللہ کے نبی کی حدیث متواتر اور امت کا اجماع۔ قطعی عقیدہ ضروریات دین والا عقیدہ خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتا، بزرگوں کے اقوال سے بھی ثابت نہیں ہوتا، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے فرامین سے بھی ایسا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا عقیدہ ہو جو ظنی ہو، اس کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہو، ایمان اور کفر کا فیصلہ نہ ہو، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ظنی خبر واحد، حدیث ضعیف، بزرگوں کے اقوال اور اللہ کے نیک بندے کافی ہیں۔ اگر اس پر قرآن کی آیت حدیث متواتر موجود نہ ہو تو ظنی عقیدہ تب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، جو شخص اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی کافر۔ جو حضور کو قبر میں زندہ نہیں مانتا ہم کیا کہتے ہیں؟ اور جو حضور کو اسی جسم کے ساتھ قبر اطہر مدینہ منورہ روضہ انور میں زندہ مانتا ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر میں زندہ نہیں ہیں، جو قائلین حیات ہیں، منکرین حیات، ان پہ فتویٰ کیا لگاتے ہیں؟ کفر اور شرک کا۔ جو زندہ نہیں مانتا ہم اس کو اہل بدعت کہتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اسی جسم کو اسی قبر میں تعلق روح کے ساتھ زندہ ماننا، ہم اس کو ضروریات دین میں سے نہیں، ضروریات اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو قطعی نہیں بلکہ ظنی سمجھتے ہیں۔ اور اگر عقیدہ ظنی ہو تو دلیل کون سی کافی ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت نہ ہو تب بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور وہ قائلین حیات کو کافر کہتے ہیں، قائلین حیات کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسا عقیدہ ہو جس کی بنیاد پہ بندہ کفر اور ایمان کا فیصلہ کرے تو دلیل کون سی ضروری ہے؟ دلیل قطعی۔ اب بتائیں قرآن کن کے ذمہ ہے؟ جو کافر کہتے ہیں قرآن اس کے ذمہ ہے، یا جو بدعتی کہتے ہیں قرآن اس کے ذمہ ہے؟ قرآن ذمہ ان کے تھا، انہوں نے کھاتے آپ کے ڈال دیا کہ یہ مطالبہ کریں، اس سے پہلے خود مطالبہ کرنا شروع کر دو تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئیں، بس انہی سے کہو قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو، قرآن پیش کرو۔ اصول عقائد کی روشنی میں قرآن ہمارے ذمہ نہیں، قرآن تمہارے ذمہ تھا۔ اصول عقائد کی روشنی میں حدیث متواتر ہمارے ذمہ نہیں، تمہارے ذمہ تھی۔ اصول عقائد کی روشنی میں اجماع ہمارے ذمہ نہیں، اجماع تمہارے ذمہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی اسی جسم کے ساتھ تعلق روح کے ساتھ اپنی دنیا والی قبر میں زندہ نہیں، نہ تمہارے پاس قرآن ہے، نہ تمہارے پاس حدیث متواتر ہے، نہ تمہارے پاس اجماع ہے، پھر بھی ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ہمارے پاس قرآن، ہمارے ذمہ قرآن نہیں تھا، ہم تب بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ حدیث متواتر نہیں تھی، ہم تب بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ اجماع نہیں تھا، ہم تب بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ تینوں دلیلیں نہ ہوتی، ہمارا عقیدہ حضرت نانوتوی کے قول سے بھی ثابت ہو سکتا تھا، ہمارا عقیدہ خبر احاد سے بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہاری بات مان لیں، حدیثیں ساری ضعیف ہیں، اگر یہ ضعیفیں ثابت بھی ہو جائیں، اگرچہ ضعیف نہیں ہیں، اگرچہ اصول حدیث کی روشنی میں دنیا کا کوئی شخص ان روایات کو ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا جائے یہ حدیث ضعیف ہے تو اس میں احتمال صحیح ہونے کا رہتا ہے، ہو سکتا ہے اجتہاد خطا ہو، نفس الامر میں حدیث صحیح ہو۔ جب ضعیف کو صحیح کا احتمال ہے تو صحیح کب ہوگی؟ اصول حدیث کی روشنی میں اگر کسی روایت کی سند میں ایسا راوی موجود ہے جو کمزور اور ضعیف ہے، لیکن اس روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے، روایت ضعیف نہیں رہتی بلکہ صحیح بن جاتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات کے بقول اس روایت میں جو ضعیف راوی موجود تھا، جب تواتر اور تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، اس ضعیف روایت سے اللہ کے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنا بھی جائز ہے۔ یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے تواتر کی وجہ سے۔ تو ضعیف روایت کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے تب بھی صحیح بن جاتی ہے،
نمبر 2 ضعیف روایت سے کوئی مجتہد استدلال کرے، استدلال مجتہد سے بھی حدیث صحیح بن جاتی ہے۔ نمبر 3 امت اس کے متن کے مطابق عمل شروع کر دے، جسے تلقی بالقبول کہتے ہیں، امت اس کے متن پر عقیدہ رکھ لے تب بھی روایت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 اس کے متن پہ اجماع ہو جائے تب بھی روایت ٹھیک ہو جاتی ہے، اس وقت جب روایت ضعیف ہو، تواتر ہو تب بھی صحیح۔ نمبر 2 اس کے معنی پر اجماع ہو تب بھی صحیح۔ نمبر 3 تلقی بالقبول ہو تب بھی صحیح۔ اور نمبر 4 استدلال مجتہد ہو تب بھی صحیح بن جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، ہم کتنی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہیں۔ انبیاء کی حیات کی احادیث، اگر تمہارے بقول اگر وقت ہوتا تو میں ایک ایک حدیث کی سند پڑھتا، پھر ایک ایک راوی پہ جرا جو وہ نقل کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نکارت کی جرا میں نکارت پہ بحث کرتا، غریب ہونے کی جرا میں غریب پہ بحث کرتا کہ اصول حدیث کی روشنی میں اس روایت کا درجہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو ساری باتیں، اگر یہ روایت ضعیف بھی ہو، ان 4 میں سے ایک بھی مل جائے تو روایت صحیح بن جاتی ہے۔ حیات انبیاء کی روایات وہ ہیں جن کو تواتر کا درجہ بھی حاصل ہے، تلقی بالقبول بھی حاصل ہے، مجتہدین کا استدلال بھی موجود ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ اگر 4 میں سے ایک مل جائے تو روایت صحیح بنتی ہے۔ آپ بتائیں جب چاروں مل جائیں تو روایت کا مقام کیا ہوگا؟ ایک مل جائے تو روایت ضعیف نہیں رہتی، جب چاروں مل جائیں تو پھر تو خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ قرآن تمہارے ذمے تھا، تم نے کھاتے ہمارے ڈال دیا، اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ اور ہم پریشان اس لیے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ذمے کس کے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید مطلق یہ واجب بالذات ہے، اور تقلید شخصی واجب بالغیر ہے۔ تو واجب بالغیر کا منصوص ہونا ضروری نہیں ہوتا، جو دلائل تقلید مطلق کے ہوتے ہیں، جو دلائل واجب بالذات کے ہوں گے وہی دلائل واجب بالغیر کے ہوں گے۔ اصل مسئلہ ہے شریعت پر عمل کرنا، یہ بغیر تقلید کے ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو بھی مل جائے اولی الامر منکم، جو بھی فقیہ مل جائے اس کی بات مان لو۔ اللہ کے نبی نے مختلف افراد دیے، جو بھی مل جائے بات مان لو۔ اب ہم کہتے ہیں تقلید شخصی واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کے وجوب کا مقصد ہے شریعت پر عمل کرنا۔ اگر ہم آج کے دور میں اجازت دے دیں جس امام کا قول اچھا معلوم ہو اسی پر عمل کر لو تو شریعت نہیں رہے گی، شریعت مذاق بن جائے گی، شریعت نہیں رہے گی، شریعت لہو و لعب بن جائے گی۔ اس لیے کہ آزادی کا دور ہے، ہر بندہ سہل پسندی کو اختیار کرتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے آسانی ہو، تن آسانی ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب دیکھے گا اس مسئلے میں اس امام کا قول یہ میرے لیے راحت کا سبب ہے، اس کو لے لے گا، دوسرے مسئلے میں دوسرے کے قول کو، تیسرے مسئلے میں تیسرے کے قول کو، بقول حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر کبھی یوں بھی ہوگا یہ بندہ عمل کرے گا لیکن کسی امام کے نزدیک بھی اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر شریعت پر عمل کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک امام کو منتخب کرو، پھر پوری زندگی اس کی فقہ پر عمل کرو۔ یہ تقلید شخصی کا وجوب اس لیے ہے کہ اس کے بغیر شریعت کو اپنانا ممکن نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو تقلید مطلق کو ہم واجب بالذات کہتے ہیں اور تقلید شخصی کو ہم واجب بال۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں، نمبر 1 تقلید مطلق اور نمبر 2 تقلید شخصی۔ مطلق کا معنی جو بھی فقیہ ملے اس کی فقہ پر عمل کر لو۔ تقلید شخصی کا معنی پوری زندگی کسی ایک فقیہ کی فقہ پر عمل کرو۔ تقلید مطلق کا حکم یہ واجب بالذات ہے، اور تقلید شخصی کا حکم یہ کہ ہے واجب بال۔ پھر تقلید مطلق ہو یا تقلید شخصی ہو، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقلید محمود اور نمبر 2 تقلید مذموم۔ ہم نے جو نامی بات رکھی تھی تقلید کے مسئلے میں وہ ہے شبہات کے جوابات۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ایک چیز میں تقلید کی تعریف، تقلید کی اہمیت، ضرورت، تقلید کون کرے گا، ساتھ ساتھ شبہات کو صاف کرتے جائیں تاکہ شبہات اسی کے اندر صاف ہو جائیں۔ جو 1-2 بچ جائیں گے اس کو انشاءاللہ میں شبہات کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ تو تقلید کی 2 قسمیں مطلق اور شخصی، پھر ان میں سے ہر ایک کی محمود اور نمبر 2 مذموم۔ تقلید محمود اور مذموم کا کیا مطلب ہے؟ شریعت پر عمل کرنا
کسی بڑے سے پوچھ کر، یہ تقلید ہے جو محمود ہے اور کرنی چاہیے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ شریعت پہ، لیکن کرنا کیسے ہے؟ کسی بڑے سے پوچھ کر بھی یہ قرآن کا حکم ہے، میں کیسے عمل کروں؟ بڑا جیسے بتائے اسی پر اعتماد کر کے قرآنی حکم پر عمل کریں، اسے تقلید محمود کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے حکم، شریعت کے حکم کو چھوڑنے کے لیے کسی بڑے کی بات پر عمل کرنا یہ بھی تقلید ہے، لیکن یہ محمود نہیں بلکہ مذموم ہے، ایسی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کرنا بڑے سے پوچھ کر یہ تقلید محمود، بڑے کے قول پر عمل کرنا قرآن کو چھوڑنے کے لیے یہ بھی تقلید ہے، لیکن تقلید مذموم۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم نے حکم دیا نماز پڑھو، آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے نماز کیسے پڑھوں، وضو کیسے کروں، اگر میری ایک رکعت رہ جائے تو ایک رکعت کو ادا کیسے کروں، با جماعت نماز پڑھوں تو امام کے پیچھے کیسے پڑھوں، رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، اگر میرا رکوع رہ جائے تو کیا کروں، اگر میری نماز کا کوئی واجب رہ جائے تو کیا کروں؟ آپ یہ ساری باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے؟ عمل کس پہ کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ پہ۔ کیسے کریں؟ بڑے سے پوچھتے ہیں امام صاحب نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنن، یہ مستحبات، یہ مفسدات، یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لو، یہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوتی۔ امام کیوں بتا رہے کہ کس پہ عمل کرو؟ اقیم الصلاۃ پہ۔ اور ہم کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کس پہ عمل کرنا ہے؟ اسے کہتے ہیں تقلید جو کیا ہے؟ محمود ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں اور شریعت اسی کے بارے میں کہتی ہے کہ تقلید کرنی چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ تقلید صلاۃ نام ہے اپنے جسم کے بعض اعضاء کو حرکت دینا، صلاۃ نام ہے دعا کا۔ ایک شخص اس کی اسی قول اور معنی کو لیتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں جا کر مخصوص طریقے پر نماز ادا نہیں کرتا بلکہ دعا مانگ لیتا ہے، کہتے ہیں میں نے صلاۃ ادا کر لی ہے، اللہ نے حکم دیا تھا اقیم الصلاۃ، فلاں نہیں کہہ رہا، فلاں بندہ نہیں کہہ رہا کہ صلاۃ نام ہے دعا کا، میں نے تو مانگ لیا، صلاۃ ادا ہو گئی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مصلی میں ہوں۔ دوسرا اٹھتا ہے وہ اپنے جسم کے بعض اعضاء کو حرکت دیتا ہے، کہتے ہیں سب سے بڑا نمازی میں ہوں، کیوں؟ فلاں نے نہیں کہا صلاۃ نام ہے اپنے جسم کے بعض اعضاء کو حرکت دینے کا، یہ دوسرے کے قول کو کیوں لے رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے؟ یہ بھی تقلید ہے جو مذموم ہے۔ ہم تقلید محمود کو قائل ہیں، ہم تقلید مذموم کے ہرگز قائل۔ ہر بندے کا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی بات پیش کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو تحقیق کا بڑا شوق تھا، بہت اس کو تحقیق کا شوق تھا کہ تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں عربی آتی ہے، ہم کون سا قرآن اور حدیث نہیں پڑھ سکتے۔ جب تحقیق شروع کی، پہلے نماز با جماعت پڑھتا تھا، اب انفرادی شروع کر دی، مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا بھی آپ مسجد میں نہیں آتے، اس نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ نماز اکیلے پڑھا کرو، با جماعت کا حکم تو قرآن میں ہے ہی نہیں، میں نے تحقیق کی ہے، مجھے عربی آتی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نماز اکیلے پڑھا کرو؟ کہتے اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا، نماز پڑھنی ہے اور کب کیسے؟ تنہا، اکیلے پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی مجتہد بن کے بیٹھے، ہر بندہ قرآن کی ایسے استدلال تو کر سکتا ہے نا۔ علمی لطائف میں علماء نے ایک لطیفہ لکھا ہے، ایک علاقے میں ایک جماعت تھی طفیلیوں کی، طفیلی سمجھتے ہیں؟ بن بلائے مہمان، جس جگہ پہ دعوت ہو خود بخود پہنچ جائیں، کوئی بلائے یا نہ بلائے اپنی طرف سے پہنچ جائے، یہ طفیلی جسے بن بلائے مہمان بھی کہتے ہیں، خام خواہ قسم کے لوگ بھی کہتے ہیں، تو یہ پہنچ جاتے تھے۔ اس علاقے میں ایک بندے کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے بڑے تگڑے تگڑے قسم کے مولوی گیٹ پہ کھڑے کیے کہ طفیلیوں کو نہیں آنے دینا، آج ان کی حسرت بنا کے رکھنی ہے کہ یہ ہر وقت کوئی شادی بھی نہیں چھوڑتے، آتے ہیں کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، طفیلی جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گیٹ پہ تو مولوی کھڑے ہیں، اب کیا کریں؟ وہ پیچھے کی طرف سے گئے اور دیوار پھلانگ کے دیوار سے اوپر چڑھ کے چھت پہ چڑھ گئے۔ جب مالک مکان نے دیکھا کہ میں نے ادھر پہرا کھڑا کیا، یہ تو چھت پہ چڑھ گئے ہیں، تو اس نے غصے میں لال پیلے ہو کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میں عورتیں ہیں، گھر میں ماں بیٹیاں رہتی ہیں، تم چھت پہ چڑھ گئے ہو، بے پردگی ہوتی ہے، بد نظری کرتے ہو۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہا، کہنے لگے اے صاحب بیت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں بیٹیوں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم کیا چاہتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید،
ہم کس لیے چھت پہ چڑھے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ہماری ضرورت پورا کرو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو قرآن تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے نا، تو ان الصلاۃ تنہا، اس نے کہا نماز کیا پڑھنی چاہیے؟ اکیلے پڑھنی چاہیے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تحقیق تو مجھے بھی کرنی چاہیے نا، با جماعت میں جو پڑھاتا ہوں، امام بھی محقق بن گیا، اس نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق شروع کرنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر اب قرات کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زور زور سے ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ امام صاحب آج خیریت تو ہے، پہلے تو اس طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے، آج شروع کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے تو میرے سامنے رات ایک نئی بات آئی ہے۔ وہ کون سی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے امام ہو فلیخفف، تو وہ نماز ہل کے پڑھے۔ پہلے ہوتا تھا نا اصل تو حل کی، یعنی مقتدیوں کا خیال کرے، زیادہ لمبی نماز نہ پڑھے، مقتدیوں پہ بوجھ نہ بنے، تو کسی نے بڑی یا لکھ دی حل کے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیخفف، جو نماز پڑھے تو وہ کیا پڑھے؟ حرکت کرتے ہوئے ہل کے پڑھے۔ تو ہر بندہ تحقیق کرتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ تقلید پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا بڑے سے پوچھ کر، یہ بھی تقلید ہے کون سی؟ محمود، یہ جائز ہے۔ اور بڑے کے قول پر عمل کرنا قرآن کو چھوڑنے کے لیے، یہ بھی تقلید ہے جو کیا ہے؟ مذموم ہے۔ ہم تقلید محمود کے قائل ہیں، ہم تقلید مذموم کے قائل۔ چلے ایک ان کا بہت بڑا شبہ ہوتا ہے، بلکہ اسی کو وہ تقلید کے مسئلے کی بنیاد بناتے ہیں، وہ اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شبہ کا جواب بھی ہو جائے گا اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ جائے گی محمود اور مذموم والی۔ ہم جب مسئلہ تقلید پر دلائل پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تقلید کا حکم نہیں بلکہ اطاعت کا حکم ہے، ہم اطاعت کے قائل ہیں، تم تقلید کرتے ہو، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تقلید نام ہے بلا دلیل بات کو ماننا، اور اطاعت نام ہے با دلیل پیروی کرنا۔ تو اس آیت میں اطاعت کا حکم ہے، اس آیت میں تقلید کا حکم۔ ہم کہتے ہیں تقلید کرنی چاہیے، واتبع سبیل من اناب الی، کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اتباع کا حکم ہے اور ہم اتباع کے قائل ہیں۔ اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا اور تقلید نام ہے بے دلیل پیروی کا۔ ہم اتباع کے قائل ہیں۔ تم نے اگر تقلید کا وجوب پیش کرنا ہے تو اطاعت اور اتباع کے لفظ پیش نہ کرو، اس لیے کہ اطاعت اور اتباع یہ با دلیل پیروی کا نام ہے۔ تم تقلید کا لفظ پیش کرو، کرتے تقلید ہو لفظ اطاعت کے پیش کرتے ہو، کرتے تقلید ہو لفظ اتباع کے پیش کرتے ہو، تقلید کا لفظ پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں اگر تقلید اور اتباع میں فرق ہے، اتباع کے لفظ سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، اطاعت کے لفظ سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کے بڑے بھی اتباع اور اطاعت کا معنی تقلید کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بڑے بھی مانیں گے اتباع اور اطاعت کا معنی تقلید ہے۔ کیسے مانیں گے؟ ہم کہتے ہیں اچھا آپ بتاؤ تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں جی نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے جب قیامت کے دن لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ وہاں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی تھی، ان کی تقلید کی تھی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو قیامت کے دن بڑوں کے بات ماننے والے، بڑوں کی تقلید کرنے والے اپنے بڑوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اطاعت کا لفظ ہو تو تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ انا اطعنا یہاں پہ کون سا لفظ ہے؟ اطاعت کا۔ اگر اطاعت کے لفظ سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا تو اطاعت کے لفظ سے تقلید کی تردید کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اگر ہم اطاعت کا لفظ پیش کریں تو غلط ہے اور تم پیش کرو تو واتبع سبیل من اناب الی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی پیروی کرو، اس شخص کے راستے پہ چلو جو تمہیں میری طرف لے ہے، رجوع الی اللہ کرے، منیب الی اللہ ہو۔ کہتے ہیں یہاں تو اتباع کا لفظ ہے، اتباع کا معنی ہے با دلیل پیروی، ہم اتباع کے قائل ہیں، تم تقلید پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا، اتباع کے لفظ سے تقلید کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں جی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بڑوں کی بات ماننا اور بڑوں کی بات پہ عمل کرنا یہ مشرکین کی عادت تھی۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب ان مشرکین سے کہا جائے اس پر عمل کرو جو اللہ کا حکم ہے تو کہتے ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی اتباع کریں گے جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا۔ تو ہم کہتے اگر واتبع سبیل من اناب الی،
اس سے تقلید کا وجوب اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ لفظ اتباع کا ہے اور اتباع سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. تو یہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اس میں نقلد ہے، یہ اس میں نتبع ہے. کہتے ہیں نتبع ہے، ہم کہتے ہیں اگر نتبع کہہ کر نقلد معنی کرنا ٹھیک ہے تو پھر بنائیں واتبع سبیل من اناب الی. یہاں پہ اتباع کا معنی تقلید کرنا کیوں ٹھیک نہیں؟ اگر تقلید کی تردید ہو تو اتباع کا لفظ پیش ہو سکتا ہے، تقلید کی تردید ہو اطاعت کا لفظ پیش ہو سکتا ہے، لیکن اگر تقلید کا وجوب اور تقلید کا اثبات ہو تو پھر اطاعت اور اتباع کا لفظ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دو رخی چھوڑ دیں، دونوں باتوں میں آپ عمل کرتے ہیں. اگر اتباع اور اطاعت کے لفظ سے تقلید کی مذمت ثابت ہوتی ہے تو اتباع اور اطاعت کے لفظ سے تقلید کا وجوب اور اس کا اثبات بھی ثابت ہے. پھر یہ الگ بات ہے کہ تمہارا یہ اصول ہی غلط ہے کہ اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا. اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہوتا تو قرآن کریم کی آیات میں اتباع سے منع نہ کیا جاتا. اگر اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا تو قرآن کریم میں متبعین کی مذمت نہ پیش کی جاتی. اگر اتباع نام ہے با دلیل بات ماننے کا تو قرآن کریم میں اتباع کرنے والوں کو بغیر دلیل کے نہ کہا جاتا. قرآن اتباع سے منع بھی کرتا ہے، قرآن کریم متبعین کی مذمت بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتباع ہمیشہ با دلیل نہیں ہوتی. مثلا قرآن کریم پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اللہ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا. اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہوتا تو اللہ شیطان کی اتباع سے منع نہ کرتے. سورہ نساء آیت نمبر 165 اللہ ایمان والوں سے فرماتے ہیں فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہشات کی اتباع کر کے عدل اور انصاف کو نہ چھوڑنا، خواہشات کی ایسی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل سے ہاتھ دھو بیٹھو. اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہوتا تو قرآن اتباع سے منع نہ کرتا. اسی طرح قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 153 اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرے راستے کی اتباع کرو، دوسروں راستوں کی اتباع نہ کرو. قرآن کریم نے جس طرح پیغمبر کے راستے پہ اتباع کا لفظ استعمال کیا، دوسرے راستوں پر بھی اتباع کا لفظ اور ان کی اتباع سے منع کیا گیا. تو اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہوتا قرآن کریم اتباع سے منع نہ کرتا. نمبر 2 قرآن کریم کی کئی آیات میں متبعین کی مذمت بیان کی گئی. مثلا قرآن کریم پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں اللہ رب العزت قوم عاد کے بارے میں فرماتے ہیں تلک عاد جہدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، یہ قوم عاد اللہ کا بھی انکار کیا، اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا، رسولوں کی بھی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر اس شخص کی اتباع کی ہے جو جبار بھی ہے جو عنید بھی ہے. اللہ نے قوم عاد کی مذمت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو جبار، سرکش اور ضدی قسم کے لوگ ہیں. تو قرآن تو مذمت کر رہا ہے. اسی طرح سورہ ہجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 42 میں اللہ نے شیطان سے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان تیرا وار اور تیرا زور میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہوں میں سے تیری اتباع کرے گا اس پر تیرا زور چلے گا. اللہ اس آیت کریمہ میں شیطان کے پیچھے چلنے والوں پر بھی اتباع کا لفظ استعمال کر کے مذمت فرما رہے ہیں. تو اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہے اللہ مذمت کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی طرح قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کو بغیر دلیل کے بھی فرمایا. مثلا سورہ ہود آیت نمبر 97 میں فرمایا یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، فرعون کی بات مانتے ہیں. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، انہوں نے فرعون کی پیروی کی ہے اور فرعون کی بات پر کوئی دلیل موجود نہیں تھی، انہوں نے بغیر دلیل کے اتباع کی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں اتباع نام ہے با دلیل پیروی کا تو اس پہ ہمارا سوال یہ ہے نمبر 1 اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہے تو قرآن نے منع کیوں کیا؟ اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہے قرآن نے مذمت کیوں کی؟ اگر اتباع با دلیل پیروی کا نام ہے قرآن نے یہ کیوں کہا کہ یہ بغیر دلیل کے اتباع کرتے ہیں؟ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، ہم سے پوچھو. ہم کہتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے بڑوں پر اعتماد کرنا، اس کا نام اتباع بھی ہے، اس کا نام اطاعت بھی ہے، اس کا نام اقتداء بھی ہے، اس کا نام تقلید بھی ہے. یہ چاروں لفظ مترادف المعنی ہیں،
ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتباع، اطاعت، اقتداء اور تقلید چاروں کا معنی ایک ہے۔ یہ محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے۔ اگر ما انزل اللہ پہ عمل کریں اسے اتباع محمود کہتے ہیں، ما انزل اللہ کے مقابلے میں بڑوں کی بات ماننے اسے بل نتبع ما الفینا، اسے تقلید مذموم کہتے ہیں۔ اگر بڑوں کی بات پہ عمل کریں اور اطاعت کریں اسے با دلیل اور محمود کہتے ہیں، اور اگر بڑوں کی بات پہ عمل کریں اور قرآن کریم کو چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں، اسے بھی اطاعت کہتے ہیں جو مذموم ہوتی ہے۔ بڑوں کی بات پہ عمل کریں، بڑوں کی بات کو اختیار کریں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، اسے اقتداء محمود کہتے ہیں، یہ کرنی چاہیے۔ اور بڑے کے قول پہ عمل کرنا اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کے لیے اسے اقتداء مذموم کہتے ہیں، جو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں پر اعتماد کر کے ان کی بات کو ماننا اور شریعت پہ عمل کرنا اسے تقلید محمود کہتے ہیں، جو کرنی چاہیے۔ اور بڑوں کی بات پہ عمل کرنا، شریعت کو نظر انداز کر دینا، اسے تقلید کہتے ہیں جو مذموم ہے، یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک تقلید محمود ہے، ایک تقلید مذموم ہے، ایک اتباع محمود ہے، ایک اتباع مذموم ہے، ایک اطاعت محمود ہے، ایک اطاعت مذموم ہے، ایک اقتداء محمود ہے، ایک اقتداء مذموم ہے۔ بڑوں کے قول کو لینا شریعت پہ عمل کرنے کے لیے یہ محمود ہے، قرآن نے حکم دیا، اور بڑوں کی بات پہ عمل کرنا قرآن کو چھوڑنے کے لیے یہ مذموم ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں جہاں پہ اللہ نے تقلید محمود کا حکم دیا، اسی صورت میں اللہ نے تقلید مذموم سے منع بھی کیا کہ محمود کرنا، مذموم نہیں کرنا، چونکہ دونوں قسمیں تھی۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، منعم علیہم، جن کی تم نے پیروی کرنی ہے وہ نبی، نمبر 2 صحابی، نمبر 3 شہید، اور نمبر 4 ولی، ان کے راستے پہ چلنا یہ تقلید محمود ہے۔ اور آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جو الحاد کی وجہ سے گمراہ ہوئے یا بدعات کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا اور جو خود گمراہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، منعم علیہم کے راستے پہ چلنا یہ بھی تقلید ہے، مغضوب علیہ اور ضالین کے راستے پہ چلنا یہ بھی تقلید ہے۔ منعم علیہم کے راستے پہ چلیں اسے محمود کہتے ہیں۔ فرمایا کہ چلو، اللہ نے حکم دیا، اور ایسے لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پہ خدا کا غضب اور اللہ کے راستے سے وہ بھٹکے اور گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پہ بھی چلنا تقلید ہے جو مذموم ہے۔ فرمایا ان کے راستے پہ نہیں چلنا جو تقلید ہم کرتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم بھی قرآن کی پہلی سورت میں دیا، اور جس تقلید کو ہم جائز نہیں سمجھتے اللہ نے اس سے روکا اور منع بھی قرآن کی سب سے پہلی سورت میں کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور شخصی۔ پھر آگے محمود اور مذموم، ہم کون سی تقلید کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، مکہ کے مشرک یہ جو بڑوں کی بات مانتے تھے، بڑوں کی بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ بڑوں کی بات مانتے تھے حضور کی بات کو لینے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے؟ اور ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ تو بڑے کی بات کو لینا قرآن پر عمل کرنے کے لیے محمود ہے، جو کرتے ہیں ہم، سمجھے؟ اب آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیات آپ پیش کرتے ہیں، جو تقلید ہم کرتے ہیں اس کی مذمت قرآن میں نہیں ہے، اور جس کی مذمت قرآن میں ہے اس تقلید کو ہم جائز ہی نہیں سمجھتے۔ جو ہم کرتے ہم ہیں محمود، اور آپ ایتیں کون سی پیش کر رہے ہیں؟ یہ پیش کرو نا بھی تقلید محمود نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کرتے ہیں تقلید محمود اور تم پیش کرتے ہو تقلید مذموم کی تردید۔ جو ہم کرتے ہیں اس کی تردید قرآن کریم میں ہرگز موجود نہیں، اور جس کی تردید موجود ہے اس کے ہم جواز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اوپر سے گزری ہے، چلے اس دور میں اوپر سے بھی گزر جائے یہ بھی بڑی بات ہے، اوپر سے گزرنے دے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ تقلید کے حوالے سے 8ویں چیز تقلید پر دلیل۔
یہ کہتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ہم نے تو قائلین حیات کو کافر نہیں کہا، ہم نے تو قائلین حیات کو کافر نہیں کہا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں بتاتا کہ کس کس نے کہا ہے کہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ اور ابھی ایک گزشتہ سال بلکہ ایک آڈیو بیان آیا تھا کہ موجودہ دیوبندی کافر کیوں ہیں۔ ان میں جہاں اور وجہ تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اسی جسم کی حیات فی القبر کے قائل ہیں۔ اور دعوت الانصاف میں مولانا عبدالعزیز شجابادی غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ اشاعت التوحید کے ایک عالم تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، حوالہ وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر سما عند القبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں سما کا قائل ابو بکر صدیق بھی ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ تمہیں کس نے کہا کافر نہیں کہا؟ سمجھے؟ کس نے کہا کافر نہیں کہا؟ کتاب کا نام ہے تحفۃ الاشاعہ فی اصول التبلیغ والدعوہ، کتاب چھپ چکی ہے تبلیغی جماعت کے خلاف۔ اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کو یہودی ایجنٹ، حضرت کی کتابوں کو یہودی اور حفواظ سے بھری ہوئی کہا گیا، اور کافر کسے کہتے ہیں؟ چلیں، یہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں تو بحث کرتا۔ انکار حیات کے کئی نقصان ہیں، جو بندہ قبر میں حیات نہیں مانتا اس کے کئی نقصان ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل سے اپنے اکابر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل سے ختم ہو جاتی ہے قبر میں۔ اس لیے حضرت مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الہ السنن میں لکھا ہے، الہ السنن میں فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں حیات کا انکار وہ کرے گا جس کا ذہن، جس کا سر دماغ سے خالی ہوگا اور جس کا دل حب رسول سے خالی ہوگا۔ دل میں محبت رسول ہو اور سر میں دماغ موجود ہو، ایسا بندہ کبھی حضور کی حیات فی القبر کا انکار نہیں کرتا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ اور ایسے الفاظ الامان والحفیظ، بات آگئی اس لیے میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی عظمت دل سے کیسے ختم ہوتی ہے؟ اہل بدعت کی عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات مانتے ہیں جو خاص ہیں اللہ کے ساتھ، اور ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر شیطان حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں؟ شیطان عالم الغیب ہو سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ گمراہ کیسے کرنا ہے تو حضور کیوں نہیں؟ وہ اس طرح سے قیاسات سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہے ان کے نظریے کا فاسد ہونا، ان کے اس قیاس کا فاسد ہونا، وہ ہمارے بزرگوں نے دلائل کے ساتھ عقیدے کو بھی رد کیا ہے اور ان کے دلائل کے جوابات بھی دیے ہیں۔ ایک ہے کہ ان کی اس دلیل کا جواب دینے کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا جس سے اللہ کے نبی کی عظمت کا پہلو کمزور ہوتا نظر ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل سے محبت رسول ختم ہو اور انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑے، جب انکار حیات کرتا ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے موجودہ ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، جو بیٹے ہیں حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ گجراتی کے، ان کے ملفوظات اور ان کے خطبات چھپے ہیں، نام ہے افادات بخاری۔ پہلی جلد میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی کے افادات اور دوسری جلد میں سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری گجراتی کے افادات ہیں، ان کے خطبات وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے اہل بدعت کے اسی نظریے اور دلیل کا رد کرتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر یہ نہ آتا تو میں بات نہ کرتا، یہ چونکہ موضوع بھی نہیں ہے اور میں اس کو چھیڑتا بھی نہ، اور ایسی باتیں کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تم کہتے ہو کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر فلاں حاضر ناظر ہے تو حضور کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں دلائل کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے رد کیا ہے، دلائل کے ساتھ کرو، لیکن دلائل میں ایسے لہجہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ادب وہ مجروح ہوتا نظر ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، کل کو کوئی بندہ کہے گا اگر مرغی انڈے دیتی ہے تو حضور کیوں نہیں دیتے؟ اب کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں دے مثال، ہم نہیں کہتے مثال نہ دیں، لیکن جو یہ قیاس کرتا ہے ان کے کسی عالم کا نام لے لو بھی، اگر شیطان حاضر ناظر نہیں ہے تو حضور نہیں ہے تو حضور کی توہین ہے۔ ان کے کسی عالم کا نام لے لو کہ مرغی انڈے دیتی ہے تمہارا اعلیٰ حضرت نہیں دیتا، ان کا نام لو، حضور کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل سے محبت رسول۔ تو خیر، کہتے ہیں ہم نے کافر نہیں کہا، تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فتوے ان کے موجود ہیں۔ دیکھیں تقلید کے دلائل دیکھیں۔ ایک تو دن ہمارے پاس تھوڑے ہیں،
پھر مسائل کچھ زیادہ ہیں، نہیں تو بندے کا دل کرتا ہے جس طرح استاد جی فرماتے ہیں کہ بندہ ایک ایک بات کو کھولتا چلا جائے۔ ابھی بات آئی تھی بھی اگر اتباع کے لفظ سے تقلید کی تردید ہو سکتی ہے تو اتباع کے لفظ سے تقلید کا ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ خطبہ صدیق اکبر پہ کلام کرتا کہ من کان منکم یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات۔ یہ جو انہوں نے استدلال کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا جواب انہوں نے خود لکھا ہے۔ ایک استدلال اسی خطبے سے مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے وفات مسیح پر، حیات عیسیٰ کا انکار کیا ہے، اور ایک استدلال انہوں نے کیا ہے حیات النبی فی القبر کا انکار کرنے کے لیے۔ چلیں دیکھیں تقلید کے دلائل۔ قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو، و اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو، و اولی الامر منکم، اور فقہا کی بات مانو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو جس کا نام قرآن ہے، و اطیعوا الرسول، مصطفیٰ کی بات مانو جس کا نام حدیث ہے، و اولی الامر منکم، اور فقہا کی بات مانو جس کا نام فقہ ہے۔ تو ایک ہی آیت میں اللہ نے جہاں پہ اپنے رسول کی بات قرآن اور حدیث کو ماننے کا حکم دیا، اسی آیت میں اللہ نے فقہا کی بات فقہ کو ماننے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ خدا کی بات، مصطفیٰ کی بات، فقہا کی بات، یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اصل ہے اللہ کی بات ماننا۔ دنیا میں کسی کی بات ماننے کے دو طریقے ہیں۔ انسان کبھی کسی کی بات مانتا ہے اس کو دیکھ کر، اور کبھی اس کی بات مانتا ہے اس کو سن کر۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سبق کا تسلسل بھی ختم نہ ہو اور میں کام بھی پورا کر لوں۔ میں مولوی شیخ سے کہتا ہوں کیا مطلب؟ یہ اٹھ کے پانی دے دیتے، انہوں نے کیوں دیا؟ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے میری بات مانی ہے مجھے دیکھ کر۔ میں کہتا ہوں بھی پانی دو، یہ اٹھ کے پانی دے دیتے ہیں، کیوں دیا؟ تو کسی کی بات مانی جاتی ہے اس کو دیکھ کر، اور کسی کی بات مانی جاتی ہے اس کو سن کر۔ اگر سامنے بیٹھنے والا آنکھوں سے نبینا اور کانوں سے بہرا ہو اور میں سارا دن اشارے کرتے رہوں تو پانی دے گا، اس لیے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ میں سارا دن کہتا ہوں بھی پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، وہ سنتا نہیں، پانی دے گا؟ کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے میری بات کو سنا نہیں۔ تو اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ مطیع یہ مطاع کو دیکھے یا مطیع یہ مطاع کو سنے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بات مانو۔ اللہ کیسے مانیں؟ ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم آپ کو سن بھی نہیں سکتے، آپ کی بات کیسے مانیں؟ فرمایا اطیعوا الرسول، اس مصطفیٰ کی بات مانو جس نے مجھے دیکھا بھی ہے، اس مصطفیٰ کی بات مانو جس نے مجھے سنا بھی ہے، اس مصطفیٰ کی بات مانو۔ اچھا، اللہ آپ کی بات، آپ کے نبی کی بات، ہمیں مسئلہ پیش آ گیا، نہ اطیعوا اللہ میں موجود، نہ اطیعوا الرسول میں موجود، نہ مسئلہ قرآن میں، نہ مسئلہ حدیث میں، مسائل غیر منصوصہ۔ اب کیا کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر ایسا موقع پیش آ جائے تو پھر فقہا کی بات مانو۔ اللہ آپ نے فرمایا میرے رسول کی بات مانو۔ ہم نے دیکھا مسئلہ ایک تھا، آیتیں دو تھی، مسئلہ ایک تھا، حدیثیں دو تھی، کیا کریں؟ فرمایا اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو۔ اللہ ہم نے قرآن دیکھا، مسئلہ موجود ہے مگر اجمال، مسئلہ حدیث میں ہے مگر اجمال، کیا کریں؟ فرمایا اولی الامر منکم، اب فقہا کی بات مانو۔ اللہ ہم نے قرآن میں دیکھا مسئلہ موجود ہے لیکن اس مسئلے میں لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، کون سا معنی لیں؟ حدیث ایک ہے مطلب دو ہیں، کون سا مطلب لیں؟ فرمایا اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اللہ ہم نے قرآن دیکھا لفظ موجود ہے مگر حکم نہیں، ہم کیا کریں؟ اس کو فرض کہیں، واجب کہیں، سنت یا مستحب کہیں۔ مسئلہ حدیث میں ہے مگر حکم موجود نہیں، ہم اس کو کیا کہیں؟ فرمایا اولی الامر منکم، فقہا کی بات مانو۔ مسئلہ قرآن میں نہ ہو اولی الامر منکم، مسئلہ قرآن میں ہو آیتیں ٹکرا جائیں اولی الامر منکم، مسئلہ قرآن میں ہو اجمال ہو تفصیل نہ ہو اولی الامر منکم، مسئلہ قرآن میں ہو لیکن اس مسئلے کی محتملۃ المعانی مطلب کئی ہوں اولی الامر منکم، مسئلہ قرآن میں ہو لیکن حکم موجود نہ ہو، فرمایا اولی الامر منکم۔ اللہ کی بات بھی مانو اس لیے کہ خالق اور مالک ہے، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اس لیے کہ اس نے مجھے دیکھا اور مجھے سنا ہے، فقہا کی بات بھی مانو اس لیے کہ ان کے بغیر نہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ ان کے بغیر حدیث پاک پہ عمل ہو سکتا ہے۔ سمجھی اللہ نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ ترتیب سمجھی؟
उलिल अम्र मिनकुम का माना क्या है? एक है मैं करूं, एक है मेरे उस्ताद करें, एक है हमारे बुज़ुर्ग करें, भी उलिल अम्र का माना ये है। और एक ये है कि उलिल अम्र का माना वो करे जिसने बराह रास्त अल्लाह के नबी से कुरान पढ़ा भी है, जिसने बराह रास्त अल्लाह के नबी से कुरान समझा भी है, जिसे सहाबी रसूल कहते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, ये दो सहाबा फरमाते हैं अहकामुल कुरान में इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत के तहत नकल किया। फरमाते हैं अन्नहुम उलुल फ़िक़्ह वल इल्मी। इस आयत में जो उलिल अम्र का लफ्ज़ मौजूद है, इससे उलमा और फ़ुक़हा मुराद हैं। उलमा की बात भी मानना और फ़ुक़हा की बात भी मानना। इसी तरह तफ़सीर इब्न अबी हातिम में इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल किया उलिल अम्र मिनकुम यानी अहलल फ़िक़्ह वद्दीन। अल्लाह फरमाते हैं उलिल अम्र की बात यानी फ़ुक़हा जो दीन को समझने वाले हैं उनकी बात मानो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अपनी बात, अपने रसूल की बात, कुरान और हदीस के साथ साथ फ़ुक़हा की बात, फ़िक़्ह को भी मानने का हुक्म दिया। और फ़िक़्ह को मानना और फ़िक़्ह को इख्तियार करना, फ़ुक़हा की बात को मानना, इसी का दूसरा नाम तक़लीद है। तो हम जो तक़लीद करते हैं वो कुरान करीम की आयत से साबित है, कुरान करीम में मौजूद है। इस आयत का माना किसने किया है? सहाबी रसूल ने। और ये उसूल है इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक हाकिम में भी लिखा है। और उसूल हदीस की किताबों में जब मरफ़ू की बात चलती है ना, मरफ़ू कभी मरफ़ू कौली होता है, कभी मरफ़ू फ़ेली होता है, कभी मरफ़ू तकरीरी होता है, कभी मरफ़ू होता है हकीकी और कभी मरफ़ू होता है हुक्मी। मरफ़ू हुक्मी की मिसाल जो उलमाए उसूलीयीन ने दी है वो है कि जब सहाबी किसी आयत करीमा की तफसीर करे तो वो देखने में सहाबी की तफसीर होती है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के नबी का फरमान और अल्लाह के नबी की हदीस होती है। क्यों? इसलिए कि इमाम हाकिम फरमाते हैं अल्लज़ी शहीदल वहय व तंज़ीला, ये सहाबी वो है जिसने तफसीर बराह रास्त अल्लाह के नबी से पढ़ी है। तो अल्लाह के नबी ने जिस तरह सहाबा किराम को अल्फाज बताए हैं, इसी तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा को अल्फाज समझाए भी हैं। तो हम रिवायत और दिरायत दोनों सहाबा से लेते हैं, रिवायत भी सहाबा से और दिरायत भी। एक है अल्फाज का पहुँचाना, इसे रिवायत कहते हैं, और एक है अल्फाज का समझाना, इसे दिरायत कहते हैं। अल्फाज पहुँचा दिए, इस पहुँचाने का नाम क्या है? रिवायत। अल्फाज समझा दिए, समझाने का नाम क्या है? दिरायत। उस्ताद मोहतरम एक मरतबा एक मुल्क के सफ़र पे थे, वहाँ पे एक बंदे ने आपसे सवाल किया कि हज़रत यहाँ के लोग एतराज़ करते हैं कि जिस इमाम की तुम तक़लीद करते हो उस इमाम की फ़िक़्ह मक्की और मदनी नहीं है, कूफ़ी है, तुम्हें अमल करने के लिए मक्की या मदनी फ़िक़्ह नहीं मिली थी। तो साजी ने फरमाया कि उनसे पूछो कि तुम जो कुरान करीम पढ़ते हो हरमैन शरीफ़ैन में, जिस कारी की ये क़िरात है ये मक्की और मदनी नहीं बल्कि कूफ़ी है, तुम्हें मक्की और मदनी कारी की क़िरात नहीं मिली। अगर हमें मक्की और मदनी इमाम की फ़िक़्ह नहीं मिली तो तुम्हें क़िरात नहीं मिली। उन्होंने कहा जी उस पर वो क्या कहेंगे? उसने फरमाया कि वो जवाब नहीं देंगे, मैं आपको बात समझा देता हूँ। एक है कुरान के अल्फाज, एक है कुरान करीम का माना और मतलब। अल्फाज का नाम है रिवायत और मतलब का नाम है दिरायत। अल्फाज पहुँचाए दें इसे कहते हैं रिवायत, अल्फाज समझाए दें इसे कहते हैं दिरायत। इसका जवाब वो ये देते हैं कि कुरान करीम कूफ़ा वालों का नहीं है, कुरान अल्लाह के नबी पर उतरा, अल्लाह के नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा कुरान को लेकर कूफ़ा में गए, अहले कूफ़ा के कुर्रा ने सहाबा वाले कुरान को एक क़िरात पे लिया और वही क़िरात जो सहाबा लेकर गए थे हमें वापस कर दी। रिवायत उनकी नहीं है, रिवायत सहाबा की थी, उनको अल्लाह के नबी ने दी है, उन्होंने वही रिवायत वापस की है जो सहाबा मक्का मदीना से लेकर गए थे। तो साजी ने फरमाया आप उनसे पूछें ये जो सहाबा गए थे, अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिर्फ़ रिवायत दी थी या अल्लाह के नबी ने सहाबा को दिरायत भी दी थी? अल्लाह के नबी ने सिर्फ़ अल्फाज पहुँचाए थे या अल्लाह के नबी ने अल्फाज का मतलब भी समझाया था? हम कहते हैं हुजूर ने रिवायत भी दी, पैगंबर ने दिरायत भी दी, अल्लाह के नबी ने अल्फाज भी दिए, अल्लाह के नबी ने अल्फाज समझाए भी हैं। ये सहाबा जब मक्का मदीना से कूफ़ा आए सिर्फ़ रिवायत लेकर या दिरायत भी साथ थी? इन्होंने कूफ़ा वालों को सिर्फ़ अल्फाज पहुँचाए हैं या इन्होंने कूफ़ा वालों को अल्फाज समझाए भी हैं? जिस तरह हुजूर ने अल्फाज पहुँचाए भी हैं इसी तरह हुजूर ने अल्फाज समझाए भी हैं। इसी तरह सहाबा ने कूफ़ा वालों को अल्फाज पहुँचाए भी हैं, कूफ़ा वालों को अल्फाज समझाए भी हैं। रिवायत भी मक्का की,
درایت بھی مکہ کی، صحابہ نے روایت بھی دی، صحابہ نے درایت بھی دی۔ اہل کوفہ نے صحابہ کی روایت کو لے کر اسی روایت کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اہل مکہ کو واپس کی۔ ہم روایت کوفی مانتے ہیں، انہی صحابہ نے اہل کوفہ کو درایت دی۔ امام ابو حنیفہ نے درایت صحابہ کی فقہ کو ایک جگہ پہ جمع کر کے واپس دنیا کو دی ہے۔ ہم روایت بھی کوفہ کی لیتے ہیں، ہم درایت بھی کوفہ کی لیتے ہیں۔ آپ روایت لیتے ہیں، درایت نہیں لیتے۔ درایت لیتے ہیں لیکن اس کو کہتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درایت کے بغیر آپ عمل کریں؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہماری دلیل ہے۔ اس پہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، اس میں تو تقلید کی تردید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ سے فیصلہ کرو اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کرو۔ اگر فقہا کی بات حجت ہوتی، اگر فقہا کی بات دلیل ہوتی تو اللہ یوں فرماتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ سے فیصلہ کرو، اللہ کے رسول سے فیصلہ کرو اور فقہا سے فیصلہ کرو۔ اختلاف کی صورت میں فقہا کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے تو تردید کر دی ہے، فقہا کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اگر ان کی تقلید کا حکم ہوتا، اللہ فردوہ الی اللہ والرسول کے بعد اولی الامر کا تذکرہ بھی ساتھ فرماتے۔ ہم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اولی الامر کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا سوال ہے کہ پھر آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، ایمان والو اللہ کے رسول کی بات مانو، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو۔ یہ درمیان میں اولی الامر کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ اگر بات کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں تو آیت یوں ہوتی اللہ کے رسول کی بات مانو، نمبر 2 اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا دو۔ اللہ نے پہلے جب تذکرہ کیا، اطاعت کا تذکرہ کیا، تو فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ فقہا کی بات بھی مانو، اور جب اختلاف کی صورت میں آگے باتیں بھی اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ دوسرا حکم فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ نے حکم الگ الگ دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اطیعوا اللہ، یہ حکم عام ہے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول یہ حکم خاص ہے۔ پہلا خطاب عام ہے، دوسرا خطاب خاص ہے۔ پہلا خطاب ہے اس بندے کو جو شریعت کو نہیں جانتا، جس کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں ہے، فرمایا اللہ کے رسول کی فقہا کی بات مانو۔ اچھا فقہا ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اگر عام بندہ ہو تو وہ بات فقہا کی مانے گا، اگر فقہا کا اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ تو بعد میں اولی الامر کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ خطاب ہی اولی الامر کو ہے، اور پہلے تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ خطاب عام ایمان والوں کو ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں عام بندوں کا مسئلہ بن جائے وہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کا اگر مسئلہ بن جائے آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اوپر جائیں گے۔ سمجھے؟ اب ایک بندہ کہے کہ یہ تو جاتے ہیں اوپر، میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ تو بندہ عام ہے، جو عام ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو وہ اوپر جاتا ہے، عام ایمان والا فقہا کے پاس جائے گا، فقہا کا اختلاف ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ اچھا، بعض حضرات فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہا نہیں، اولی الامر سے مراد حاکم ہے، اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، صحابی نے کہا ہے۔ اولی الامر کا معنی فقیہ، علماء، فقہا ہم نے کیا یا صحابہ نے کیا ہے؟ اچھا، مفسرین جو کہتے ہیں اولی الامر سے مراد حاکم ہے وہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اولی الامر سے مراد حاکم لیا جائے بات تب بھی مقلدین کی ثابت ہوتی ہے، منکرین تقلید کی ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد و حاکم، تو حاکم کا وہ فیصلہ مراد ہے جو شریعت کے مطابق ہو، حاکم کا وہ فیصلہ مراد نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اگر حاکم کا فیصلہ خلاف شریعت ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر اس کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حاکم کا وہ فیصلہ جو کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے مطابق۔ اور حاکم جو فیصلہ شریعت کے مطابق کرے گا یا شریعت کو جانتا ہوگا یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر بتائے گا۔ اگر شریعت کو جانتا ہو اسے حاکم نہیں کہتے، حاکم عالم کہتے ہیں، اور اگر شریعت کو نہیں جانتا کسی جاننے والے سے پوچھ کر بتائے اسے حاکم مقلد کہتے ہیں۔ تو بات عالم کی ہے چاہے بلا واسطہ ہو، اس وقت جب حاکم عالم ہو،
یا بالواسطہ ہو اس وقت جب حاکم عالم نہ ہو، بات مجتہدین کی ماننی ہے۔ اولی الامر سے مراد اگر فقہا ہو دلیل تب بھی ہماری ہے، اولی الامر سے مراد اگر حاکم اور بادشاہ ہوں دلیل تب بھی ہماری ہے، فقہا ہوں دلیل تب بھی تمہاری نہیں بنتی، اگر اس سے مراد حاکم اور بادشاہ لیے جائیں دلیل تب بھی تمہاری نہیں بنتی۔ تو یہ آیت کریمہ ہماری دلیل ہے۔ ایک حدیث پاک دیکھ لیں تقلید مطلق پہ، سیدنا معاذ بن جبل، بلکہ اگلی حدیث دیکھیں، سنن ابی داؤد کتاب السنہ بابٌ فی لزوم السنہ، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ ادھر دیکھیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں عبارت کو چھوڑ رہا ہوں، یا عبارت پڑھ دیتا ہوں مطلب چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ثم اقبل علینا بوجہہ، ترمذی کی روایت، پھر اللہ کے نبی نے رخ انور ہماری طرف کیا، فوازنا موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی نے بڑا عمدہ فصیح خطبہ ارشاد فرمایا، کیسا؟ ذرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ووجلت منہ القلوب، دل ڈر گئے۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ کأن ھذہ موعظۃ مودع او مودع، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ فاوصنا، حضور ہم کیا کریں آپ کے بعد؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیہ، حاکم جیسا بھی ہو جب تک شریعت کے مطابق حکم دے اس کی اطاعت کرنا۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد امت اختلافات کا شکار ہوگی۔ حضور اختلاف ہو تو کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر صحابہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا جیسے دانتوں کے ساتھ رسی کو پکڑا جاتا ہے۔ وإیاکم ومحدثات الامور، نئی نئی چیزوں سے بچنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس لیے خلفاء راشدین اور میری سنت پہ عمل کرنا۔ اب دیکھیں اختلاف کی صورت میں اللہ کے نبی اپنے بعد کن کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، یہ چار ہیں جنہیں خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ مسئلہ خلافت انشاءاللہ ہم آخر میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ خلافت ہے کیا۔ تو خلفاء راشدین یہ چار حضرات ہیں، یہ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی اپنی سنت کے بعد ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے وقت جہاں پہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل ضروری ہے وہاں پہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل بھی ضروری ہے۔ اور ذہن میں رکھنا، اگر اللہ کے نبی کوئی کام کریں اور خلفاء راشدین چھوڑ دیں، اس کام کا چھوڑنا سنت ہے۔ اگر اللہ کے نبی کوئی کام نہ کریں اور صحابہ شروع کر دیں، اس کام کا کرنا سنت ہے۔ ہمارے لیے معیار صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے نکاح فرمائے 11، خلفاء راشدین نے 11 چھوڑ دیے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کی سنت کا پابند ہوں، میں 11 کروں گا۔ ہم کہتے سنت کے لیے معیار وہ خلفاء راشدین اور پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اگر پیغمبر کریں، خلفاء راشدین صحابہ چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم خاص تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ حکم خاص تھا رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی نے کام کیا کسی مجبوری کی وجہ سے، خاص حالات میں کیا ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی ابو بکر کبھی نہ چھوڑتا، عمر کبھی نہ چھوڑتا، عثمان کبھی نہ چھوڑتا، علی کبھی نہ چھوڑتا۔ تو حضور کام کریں، خلفاء راشدین چھوڑیں، اس کا چھوڑنا سنت ہے۔ اگر حضور نہ کریں اور خلفاء راشدین کر لیں، اس کا کرنا سنت ہے۔ اس پہ میں ایک مثال انشاءاللہ 20 رکعت تراویح میں دوں گا کہ ہم 20 رکعت تراویح کو اللہ کے نبی کی سنت کہتے ہیں، حالانکہ جس حالت اور جس کیفیت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے ایسے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ 20 رکعت تراویح کے مسئلے میں بھی ہم اس کو سنت کیوں کہتے ہیں۔ تو خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا یہ دلیل ہے کہ حضور کے بعد ہمیں مزید کسی کی۔ یہاں پہ صرف ایک بات سمجھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وہ لوگ جو خلفاء راشدین کے فتووں کو حجت نہیں سمجھتے، خلفاء راشدین کے اجتہادات کو حجت نہیں سمجھتے، وہ ہم پہ سوال کرتے ہیں بھی ہم اہل و سنت ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورہ نور 18واں پارہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے جو خلفاء راشدین کے فتووں اجتہادات کو حجت نہیں مانتا اس کا اہل و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہو، اس لیے کہ خلفاء راشدین کے تم فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، کون سا فیصلہ؟ توجہ رکھنا، کون سا فیصلہ؟
حضرت عمر کا فیصلہ کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے تم نہیں مانتے، حضرت عثمان کا فیصلہ کہ جمعہ کے دن اذانیں دو تم نہیں مانتے، حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح تم نہیں مانتے۔ کتنے فیصلے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کا ایک فیصلہ 20 رکعت والا نہیں مانا، ایک فیصلہ 3 طلاق والا نہیں مانا، ہم تو ہو گئے اہل بدعت۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں تمہارے امام نے حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے اور اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا؟ اس پہ ایک دو نہیں سینکڑوں مسائل ہیں، ایک طرف حضرت عمر ایک طرف امام صاحب۔ ہم کس کو لیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو۔ وہ کہتے ہیں ہم 2 نہ مانیں تو اہل سنت نہیں ہے، تم 200 نہ مانو تو اہل سنت کیسے ہو؟ پریشانی تو ہوتی ہے، بات تو ٹھیک ہے، حضرت عمر کی بات وہ نہ مانے تو ہم کہتے ہیں گمراہ ہو، اور اگر ہم نہ مانیں ہمارے امام نہ مانے تو پھر اب بات سمجھنا، ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں بات استادی والی کرنے لگا ہوں، انہوں نے اعتراض اس لیے کیا، انہوں نے اجتہاد اور سنت میں فرق نہیں سمجھا، اور ہمیں پریشانی اس لیے ہوئی ہم نے بھی اجتہاد اور سنت میں فرق نہیں سمجھا۔ اگر اجتہاد اور سنت میں فرق وہ سمجھتے اشکال نہ کرتے، اگر فرق ہم سمجھتے جواب دے دیتے، دونوں ہی ایک صف کے مجرم ہیں، نہ وہ سمجھے ہیں نہ ہم سمجھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ کیا معنی؟ مسئلہ پیش آیا، خلیفہ راشد نے اجتہاد کیا، میری رائے ہے کہ یوں کرنا چاہیے، صحابی کھڑا ہوا، امیر المومنین یوں نہیں بلکہ یوں کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے خلیفہ راشد کے اجتہاد کو لیا، بعض صحابہ نے دوسرے صحابی کے اجتہاد کو لیا۔ اگر کسی مسئلے میں خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو اور صحابہ اس سے اختلاف کریں، ایک طرف دوسری جماعت دوسری طرف، اسے کہتے ہیں خلیفہ راشد کا اجتہاد۔ خلیفہ راشد کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں یوں ہی ہونا چاہیے، کوئی ایک صحابی بھی اختلاف نہیں کرتا، خلیفہ راشد کے اس اجتہادی فیصلے پہ تمام صحابہ متفق، تمام صحابہ اکٹھے ہو جائیں، اب اسے خلیفہ راشد کا ذاتی اجتہاد نہیں، اسے خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد میرے اجتہاد خلیفہ راشد کے اجتہاد پہ عمل کرنا، فرمایا میری سنت خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا۔ ہم کہتے ہیں قبلہ آپ 100 چھوڑ دیں، 200 چھوڑ دیں، کائنات کا کوئی ایک مسئلہ ایسا پیش کر دو کہ حضرت عمر نے اجتہاد پیش کیا، کسی ایک صحابی نے اختلاف نہ کیا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، امام صاحب نے عمر بن خطاب سے اختلاف کیا تو یہ اختلاف ہے خلیفہ راشد کی سنت سے۔ اگر امام صاحب تمہیں حضرت عمر کے خلاف نظر آئے، امام صاحب حضرت عمر کے خلاف نہیں ہیں، حضرت عمر کے خلاف ہیں عبداللہ بن مسعود۔ ایک اجتہاد حضرت عمر کا، ایک اجتہاد عبداللہ بن مسعود کا۔ حضرت امام نے حضرت عمر کے اجتہاد کو اختیار کرنے کی بجائے اختیار کیا حضرت عمر کے ابن مسعود کے اجتہاد کو۔ اس اجتہاد سے اختلاف کریں، اس سے بندہ اہل سنت سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ اگر اہل سنت سے نکالیں گے، آپ نے صرف بعد والوں کو نہیں، آپ نے صحابہ کو اہل سنت سے نکالا، وہ بھی تو اختلاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھو گے تمہارے پاس ایک بھی مسئلہ نہیں جس میں تمام صحابہ اکٹھے ہوں، ہمارے امام نے اختلاف کیا ہو۔ اگر ہم سے پوچھو گے حضرت عمر کے دور میں مسئلہ پیش آیا 3 طلاقیں کتنی، تاکید اور استئناف کا مسئلہ، کل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد انت طالقن انت طالقن انت طالقن، استئناف ہوگا، تاکید نہیں ہوگی۔ عمر نے اجتہاد سے معنی متعین کیا، وہ عبداللہ بن عباس جو اس حدیث پاک کا راوی ہے وہ بھی عمر کے معنی کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے، وہ بھی اختلاف نہیں کرتا، تمام صحابہ اس اجتہاد پہ اکٹھے۔ حضرت عمر نے فرمایا آج کے بعد ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ با جماعت 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے۔ وہ ام المومنین امی عائشہ جو اس حدیث پاک کی راویہ ہیں جو تم نے پیش کی 8 رکعت پر، امی عائشہ بھی عمر کے اجتہاد پہ متفق ہیں، انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، 20 رکعت تراویح کی تائید وہ بھی کرتی ہیں۔ نہ کسی صحابی نے 20 رکعت میں اختلاف کیا، نہ کسی صحابی نے 3 طلاق میں اختلاف کیا۔ اگر صحابہ اختلاف کریں اسے خلیفہ راشد کا اجتہاد کہتے ہیں، اس سے اختلاف کرنے والا مجتہد یا مجتہد پہ اعتماد کرنے والا مقلد ہو، اہل سنت رہتا ہے، خارج نہیں ہوتا۔
جب مسئلہ خلیفہ راشد کی سنت کا آ جائے پھر جو اختلاف کرے وہ اہل و سنت نہیں اہل بدعت کہلاتا ہے۔ ہم نے تمہیں اہل و سنت سے خارج اس لیے نہیں سمجھا کہ تم نے اجتہاد سے اختلاف کیا، بلکہ اس لیے سمجھا تم نے اس اجتہاد سے اختلاف کیا جو دیکھنے میں اجتہاد حقیقت میں اللہ کے نبی کی سنت کی طرح ہے۔ بالکل اسی طرح آج میں نے اور آپ نے، میرے بزرگوں نے، اکابرین نے کہا کہ جو بندہ حضور کو قبر میں زندہ نہیں مانتا دیوبندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو ننوتوی کا عقیدہ نہیں مانتا دیوبندی کیسے؟ مولانا گنگوہی کا عقیدہ نہیں مانتا دیوبندی کیسے؟ کہتے مولانا اگر ان کی بات نہ ماننے سے بندہ دیوبندیت کی صف سے نکلتا ہے۔ میں مسائل پیش کرتا ہوں، حضرت ننوتوی کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اگر ننوتوی کی بات میں نہ مانوں میں دیوبندی نہیں، اگر یہ نہ مانے تو دیوبندی کیسے؟ حضرت ننوتوی حبس روح کے قیل ہیں، باقی خروج روح کے قیل، تو کیا دیوبندی ہیں؟ میں نے کہا جی دیوبندی ہیں۔ حضرت ننوتوی کے بعد حضرت گنگوہی کو لے لیں، وہ تو حبس کے قیل نہیں ہیں، وہ تو خروج کے قیل ہیں، تو کیا جو خروج کا قیل نہ ہو وہ دیوبندی نہیں ہے؟ اگر دیوبندی بزرگوں کی بات نہ ماننے سے دیوبندیت کی صف سے بندہ نکلتا ہے، یہ جرم ہم نہیں تم بھی کرتے ہو۔ اگر ہم اختلاف کریں تو دیوبندی نہیں، تم اختلاف کرو تو دیوبندی کیسے؟ میں نے کہا قبلہ آپ نے دیوبندی سے نکلنا اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر مسئلہ پیش آ جائے، علماء دیوبند کا آپس میں اختلاف ہو، حضرت ننوتوی کچھ کہیں، حضرت گنگوہی کچھ کہیں، تیری مرضی ہے ننوتوی کی بات مان تب بھی دیوبندی، تیری مرضی ہے گنگوہی کی بات مان تب بھی دیوبندی، لیکن شرط یہ ہے حضرت گنگوہی کی بات مان کر حضرت ننوتوی کو مشرک مت کہنا، ان کی بات مان کر ان کو قرآن کا منکر تب مت کہنا۔ ان میں سے جس کی بھی بات مانے گا دیوبندی کہلائے گا۔ میں کہتا ہوں سینکڑوں چھوڑ، ایک مسئلہ ایسا پیش کر جس پہ شیخ الہند اور ان کے تلامذہ، جس پہ شیخ الہند اکابر علماء دیوبند اکٹھے ہوں اور ہم نے اس سے اختلاف کیا ہو۔ اگر بات تیری آئے گی میں کہوں گا اللہ کے نبی قبر میں زندہ، علماء دیوبند کا اتفاق تھا، تجھے دیوبندی اس لیے نہیں کہا کہ دیوبندیوں کی بات نہیں مانتا، تجھے دیوبندی اس لیے کہا دیوبندیوں کی وہ بات نہیں مانتا جس پہ علماء دیوبند اکٹھے ہوں۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو، اختلاف کا حق حاصل ہے، بندہ سنی رہتا ہے۔ خلیفہ راشد کی سنت ہو، اختلاف کا حق نہیں، بندہ سنی نہیں رہتا۔ علماء دیوبند کا اختلاف ہو، اختلاف کا حق حاصل ہے، بندہ دیوبندی رہتا ہے۔ جس مسئلے پہ علماء دیوبند اکٹھے ہو جائیں اس سے اختلاف کا حق حاصل نہیں، اگر اختلاف کرے گا تو وہ قطعاً دیوبندی نہیں ہوگا، قطعاً دیوبندی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو دیوبندی سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار۔ تو ایک ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہے خلیفہ راشد کی، کچھ فرق سمجھ آیا؟ چلیں آگے دیکھیں، تقلید شخصی پہ ایک آدھ دلیل دیکھیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتباع کرو اس شخص کے راستے کی من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرے۔ حضرت امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ من اناب الی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی، صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مراد ہے۔ کل ایک بات آئی تھی، حضرت تھانوی کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، امداد الفتاویٰ کا جلد 4 کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو سوال کا جواب دیا نا بھی تقلید کی ضرورت کیا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تقلید کی ضرورت تو معلوم ہوگی، لیکن تقلید میں آپ بہت سارے مجتہدین گزرے ہیں، ان میں سے صرف 4 کی بات کیوں مانتے ہیں؟ حضرت تھانوی نے مختصر لفظ کیا، آپ اہل علم میں سمجھیں گے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے تقلید کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے حکم دیا ہے اتباع سبیل کا۔ اتباع سبیل کے لیے علم سبیل ضروری ہے اور علم سبیل کے لیے تدوین سبیل ضروری ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اتباع سبیل۔ اللہ نے حکم دیا کہ مجتہدین کے راستے پہ چلو، کب چلیں گے؟ جب علم سبیل، پتہ بھی تو ہوگا نا مذہب یہ ہے، اور پتہ کب چلے گا؟ علم سبیل کے لیے تدوین سبیل ضروری ہے، جب لکھی ہوئی بات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ چونکہ ان 4 کے علاوہ کسی کا سبیل مدون نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید انہی 4 کی ہوگی، ان میں سے کسی دوسرے کی۔ اچھا، جب 4 کی ہوگی تو ان میں سے کسی ایک کی کیوں؟
پھر ایک میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں اللہ نے جو صفت بیان کیا وہ ہے انابت اللہ، من اناب الی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ کہتے ہیں بھی دیکھوں گا اس مسئلے میں انابت اللہ امام صاحب میں زیادہ ہے، امام شافعی میں زیادہ ہے، امام مالک میں یا امام احمد بن حنبل میں۔ پھر مسئلہ پیش آ گیا، آپ پھر بیٹھ گئے، پھر مسئلہ پیش آ گیا، پھر بیٹھ گئے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت، آپ ائمہ اربعہ کی مجموعی زندگی دیکھیں، مجموعی زندگی میں کس میں انابت اللہ زیادہ تھی؟ جس امام میں انابت اللہ مجموعی طور پہ زیادہ ہو اسی کے پیچھے چل پڑو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پہلی صورت بہت مشکل ہے، ایک ایک مسئلے پہ آپ چیک کریں گے بہت مشکل ہوگا، اور دوسری صورت مجموعی زندگی پہ نظر ڈالیں تو پھر بات بہت آسان ہے۔ اس لیے جس نے دیکھا کہ امام صاحب میں انابت اللہ زیادہ ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑا، جس نے سمجھا امام شافعی میں زیادہ ہے وہ ان کے پیچھے، جس نے سمجھا امام مالک میں وہ ان کے پیچھے، اور جس نے سمجھا امام احمد بن حنبل میں وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چار میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 516، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اتت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہی اور اللہ کے نبی سے ایک بات پوچھی، فامرها ان ترجع الیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان جیت ولم اجدک، اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو میرا کیا بنے گا؟ اب بتائیں آنے والی کون ہے؟ عربی، پیغمبر کی صحابیہ، قرآن اور حدیث کو پڑھتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے۔ اللہ کے نبی اگر دنیا سے چلے جاتے تو دین کامل یا ناقص؟ کامل چھوڑ کے جاتے یا ناقص؟ پورا یا ادھورا؟ اللہ کے نبی فرما دیتے میں دنیا سے چلا جاؤں، قرآن کھولنا مسئلہ مل جائے گا، حدیث کھولنا مسئلہ مل جائے گا۔ فرمایا نانا علم تجدینی فاتی ابا بکرین، میں موجود ہوں تو مسئلہ میں بتاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں تو قرآن اور حدیث کے پاس مت جانا، خود تحقیق مت کرنا، ابو بکر صدیق کے پاس آنا، یہ آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ رسول اللہ کے بعد کسی ایک کے پاس جانا اسے تقلید بھی کہتے ہیں اور شخصی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فاتی امر کا صیغہ ارشاد فرمایا اور وہ وجیب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ تقلید پر وارد ہونے والے شبہات، کون سی بات ہے؟ نویں بات، تقلید پر وارد ہونے والے شبہات۔ نمبر 1، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم نعمتم، دیکھ ادھر میری طرف دیکھتے جائیں، میں ایک دو شبہ پیش کر دیتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اعلان فرمایا کہ دین کامل۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تکمیل دین ہوا، امام ابو حنیفہ تھے؟ جی بولتے جائیں، جب یہ آیت اتری امام ابو حنیفہ تھے؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، دین ہو گیا کامل۔ آپ کہتے ہیں ان کے بعد ابو حنیفہ کی فقہ بھی ضروری، باقی ائمہ ثلاثہ کی فقہ بھی ضروری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو جب تک یہ فقہائے اربعہ نہیں ہوں گے دین کامل نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تکمیل دین فرما چکے ہیں۔ تکمیل دین کے بعد ہر وہ چیز جس کو ضروری سمجھا جائے گا وہ دین میں اضافہ ہوگا جو بالکل جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں قبلہ ایک سوال اسی آیت پہ ہمارا بھی ہے، اللہ نے باتیں فرمائی ہیں دو، نمبر 1 الیوم، نمبر 2 اکملت لکم۔ اگر تکمیل کا معنی وہ ہے جو آپ سمجھے ہیں کہ اس سے مراد تکمیل حقیقی ہے، اس کے بعد کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں، تو الیوم کا معنی بھی حقیقی ہوگا۔ جس دن یہ آیت اتری اسی دن دین کامل ہو گیا۔ یہ آیت اتری ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی 80 سے زیادہ دن دنیا میں زندہ رہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آیتیں اتری ہیں، کہتے ہیں جی اتری ہیں، وہ دین نہیں ہیں؟ بالکل دین ہیں۔ اللہ کے نبی نے 80-82 دنوں میں کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہے؟ کہتے ہیں جی فرمائی ہے، وہ دین نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی دین ہے۔ جب حجۃ الوداع میں تکمیل دین ہو گیا پھر آیتوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب تکمیل دین ہو گیا حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس آیت کے نزول کے بعد فقہا کی بات مانی جائے وہ تکمیل دین کے خلاف دین میں اضافہ ہے، تو اس آیت کے نزول کے بعد اگر باقی آیتوں کو بھی مانا جائے وہ بھی تو دین میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں نانا الیوم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، الیوم سے مراد وہ خاص دن نہیں،
الیوم سے مراد ہے حضور کا زمانہ، اللہ نے پیغمبر کے زمانے میں دین کو مکمل کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اگر الیوم کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھے ہیں تو تکمیل کا معنی بھی وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ تکمیل کا معنی یہ ہے جو مسائل چاہیے تھے اللہ نے وہ بھی کامل فرما دیے، جو امت کو قیامت تک مسائل چاہیے تھے اللہ نے نصوص کی تہ میں وہ بھی رکھ دیے، جو امت کو مسائل نکالنے والے افراد چاہیے تھے اللہ نے اسی تکمیل دین میں ان کی طرف رجوع کا حکم بھی دے دیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندہ دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا میں تیری پوری رہنمائی کر کے جا رہا ہوں، میرا بیٹا کوئی بات نہیں جو میں نے چھوڑی ہو، آج کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ جائے اپنے چچا سے پوچھ لینا، چچا سے پوچھ کر چلنا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹا چاہتا ہے نکاح کروں، اس نے جس لڑکی کا انتخاب کیا چچا کہتا ہے بیٹا نکاح نہ کرنا، خاندان اچھا نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے، تو کوئی میرا باپ ہے۔ شریعت نے باپ کی بات ماننے کا حکم دیا، چچا کی بات ماننے کا حکم نہیں دیا۔ چچا بھتیجے کو لے کر مولانا صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب اس کو بات سمجھیں، بیٹا یہ بتاؤ شریعت نے تو یہی کہا کہ باپ کی بات ماننا، لیکن تمہارا باپ جب دنیا سے جانے لگا انہوں نے کوئی وصیت کی تھی؟ جی قاری صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب مجھے باپ نے کہا تھا اپنے چچا کی بات پہ عمل کرنا، اسی سے پوچھ کے چلنا۔ فرمایا بیٹا جس باپ کی بات ماننے کا حکم قرآن میں ہے اسی باپ نے یہ بھی کہا کہ چچا کی بات ماننا، اب اس کی بات ماننا حقیقت میں باپ کی بات ماننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین کامل ہو گیا، میں نے مان لیا دین کامل، میں تکمیل دین کا کہل ہوں، لیکن سوال یہ ہے مسئلہ پیش آ گیا میں کہاں جاؤں؟ قرآن میں نہیں ہے دین تو کامل، میں کہاں جاؤں؟ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے دین تو کامل۔ اب میں نے قرآن کھولا، آیا اسی کامل دین میں قرآن نے رسول کے بعد بھی کسی کی بات ماننے کا حکم دیا؟ اگر دیا تو دین کامل ہوگا، اگر حکم نہیں دیا دین کی نقص ہو جائے گا، دین کی تنقیص ہو جائے گی۔ جب میں نے اسی کامل دین میں دیکھا مجھے خدا کا حکم ملا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ فقہا ہیں، مجھے حکم ملا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ فقہا ہیں، مجھے حکم ملا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، یہ فقہا ہیں، مجھے حکم ملا فلولا نفر من کل فرقہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، یہ فقہا ہیں، مجھے حکم ملا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ فقہا ہیں، مجھے حکم ملا واتبع سبیل من اناب الی، یہ فقہا ہیں۔ اگر یقین کامل ہے اس میں فقہا کی بات ماننے کا حکم بھی ہے، جو فقہا کے حکم کو مانے گا، فقہا کی بات مانے گا، وہ دین کو کامل بھی سمجھتا ہے، اور جو فقہا کی بات نہیں مانتا وہ تکمیل دین کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دین کو کامل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر الیوم کا معنی خاص نہیں، الیوم سے مراد الیوم کا عرفی معنی حضور کا زمانہ ہے، تو تکمیل کا معنی بھی وہ نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ تکمیل کا معنی یہ ہے اللہ نے مسائل بھی دیے، باقی مسائل نصوص کی تہ میں بھی رکھے، اور جو افراد ان مسائل کو نکالنے والے ہیں اللہ نے ان افراد کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا۔ باقی شبہات میں نے آپ کی خدمت میں درمیان میں عرض کر دی۔ آخری بات دیکھیں، اگر تقلید نہ کی جائے تو تقلید نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ یہ چلیں ایک شبہ اور بھی ذہن میں رکھ لیں، 5-10 منٹ اوپر چلے جائیں، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ کو کون سا پسینہ آ رہا ہے؟ حرج نہیں ہے، پنکھے پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کون سا حرج والی بات ہے؟ حرج ہو بھی صحیح، ہم نے پھر بھی جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات کو آج مکمل کر لیں تاکہ کل کسی اور کو شروع کریں۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں مسئلہ پیش کروں میرے مسئلے کو چیک کرنا، میرا مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مارنا۔ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو وہ تو کہتا ہے کہ میرا قول قرآن حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو، ہم اس امام کی تقلید کیسے کریں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تقلید نہ کرو، جی تقلید نہ کرو۔ آپ دوائی لینے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں مولانا صاحب اگر یہ دوائی ٹھیک نہ ہو نا، دوائی ٹھیک نہ ہو، آپ اس کو نالی میں پھینکنا، میرے پاس آ کے مجھ سے پیسے لے لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوائی ٹھیک نہیں ہے یا اس کو اپنی دوائی کے ٹھیک ہونے پہ اعتماد ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ پیش کروں، چیک کرنا، اگر تمہیں قرآن حدیث کے خلاف ملے تو دیوار پہ مار دینا۔ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا قول قرآن حدیث کے خلاف ہی نہیں ہے، اور یار لوگ سمجھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید نہ کرو۔ اچھا، جب ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ میرے دوائی کو چیک کرنا، آپ وہاں سے نکلے،
باہر ایک موچی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جوتے سی رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں چاچا جی یہ دوائی تو چیک کریں، میں 2000 بھر کے لے آیا ہوں۔ اس نے سونگا، اس نے کہا یہ تو زہر ہے، یہ تو زہر ہے۔ آپ نے نالی میں پھینکی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، 2000 روپیہ نکالیں جی، 2000 روپیہ نکالیں۔ تو ایک بندہ تھا نا، اس نے پڑھا بہت لیکن اس کو نوکری نہیں ملی، تو اس نے کہا میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں۔ کلینک کھولا اور باہر لکھ دیا کہ ہر مرض کا علاج 300 روپے میں، ہر مرض کا علاج 300 روپے میں، اگر کوئی مریض ٹھیک نہ ہوا تو 1000 روپیہ نقد انعام۔ ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان کا ذائقہ خراب ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا شربت ہے، چائے ہے، آلو ہیں، چاول ہیں، مجھے کچھ کھٹا میٹھا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو اس نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا 22 نمبر دوائی لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے ایک قطرہ زبان پہ ڈالا، کہتے ڈاکٹر صاحب یہ تو تیزاب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مبارک ہو، 300 روپیہ نکالیں، آپ کا ذائقہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ تو کہتے تھے مجھے نہیں پتہ چلتا۔ یہ پریشان، ہفتے بعد پھر گیا، ڈاکٹر صاحب میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے بات یا میں کہاں سے آ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ ایک ہفتے بعد لوگوں کو پتہ نہیں کتنی 2 3 دن کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، مجھے تو ایک دن کی بات بھی یاد نہیں رہتی، حافظہ بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹا وہ 22 نمبر دوائی لے آؤ۔ کہتے وہ تو زبان کے ذائقے کی نہیں ہے، پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا وہ تو زبان کے ذائقے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ہو گیا، 300 روپیہ نکالیں۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ایک ہفتے بعد پھر گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری بینائی بالکل ختم ہو گئی، کیا لکھا ہوا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، بیٹی کون سی ہے، بیٹا کون سا ہے، یہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا باہر لکھا ہے بھی 1000 روپے انعام۔ ڈاکٹر نے جیب سے پیسے نکالے، اس کو دیے، کہتے یہ تو 500 نہیں ہے، نہیں سمجھ۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کی نظر بھی ٹھیک ہوگی، یہ بھی مجھے دیں، 300 بھی مجھے دیں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے مجھے پتہ نہیں چلتا، اب پتہ چل گیا بھی 500 ہے، سمجھ آئی؟ تو اس نے کہا بھی موچی نے سونگ کے اس نے کہا بھی یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے دوائی کس سے چیک کرائی ہے؟ کہتے ہیں موچی سے۔ مولانا صاحب کچھ عقل سے کام لو، دوائی چیک کرنا موچی کا کام نہیں ہے، میں نے یہ تو کہا کہ چیک کرو، لیکن تم یہ نہیں سمجھے کہ چیک کون کرے گا۔ میں نے کہا کہ اوپر جو لیبارٹریوں میں چیک کرو، جس کا فن ہے وہ کہے غلط ہے 2000 روپیہ انعام دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مسئلہ چیک کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 22 دن ٹریننگ کی، برود چلانا سیکھا، واپس آ کر امام کی فقہ کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ امام کا یہ قول ہر بندے کے لیے نہیں، یہ امام نے فرمایا امام شافعی کو، یہ فرمایا امام مالک کو، یہ فرمایا امام احمد بن حنبل کو، مجتہدین اور فقہا سے فرمایا میں نے اجتہاد کیا، میرے مسئلے کو چیک کرنا، جس کا فن ہو قرآن و حدیث اس کو حکم فرمایا۔ ہر ایرے غیرے اور نتھی خیرے کو یہ حکم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز نہیں دیا۔ تقلید نہ کریں تو نقصان کیا ہے؟ تقلید مطلق نہ کریں تو نقصان الگ ہے، شخصی نہ کریں تو نقصان الگ ہے۔ تقلید مطلق نہ کریں، دنیا کا نقصان یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کل عرض کیا تھا 2 رکعت نماز بھی بغیر تقلید کے نہیں پڑھ سکتا۔ نمبر 2، قبر کا بھی نقصان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جلد 1 صفحہ 178، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کافر کو، منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتے ہیں، جواب نہیں دے سکتا، فرشتہ اس کو مارتا بھی ہے اور کہتا ہے لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت۔ حضرت امام احمد، محدث احمد سہارنپوری، انہوں نے حاشیہ بخاری پہ، اور یہی مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، یہی مطلب سبل السلام میں غیر مقلد عالم امیر سنانی یمانی نے بھی لکھا ہے۔ لا دریتا ولا تلیتا کا مطلب یہ ہے فرشتہ مارتا بھی ہے اور کہتے ہیں نہ تیرے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ خود قرآن و حدیث کو سمجھتا، اور نہ تیرے اندر اتنا برداشت کا مادہ تھا ان کی بات مانتا جو سمجھنے والے تھے، جو خود سمجھے بھی نہ، کسی سمجھنے والے سے پوچھ کر عمل بھی نہ کرے، اسے ترک تقلید کہتے ہیں۔ تو قبر کا نقصان یہ ہے کہ جوتے پڑتے ہیں۔ آخرت کا نقصان سورہ ملک آیت نمبر 10 میں لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے کاش اگر ہم دنیا میں بات کو قبول کرتے۔ نسمع ہر جگہ پہ سماع کا معنی سننا نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ سماع کا معنی سماع نافع، سماع قبول بھی ہوتا ہے۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو، نہیں ہے تو میں وضاحت ہی نہیں کرتا۔ ہر جگہ پہ سماع کا معنی سننا نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ سماع کا معنی سماع نافع اور سماع قبول نہیں ہوتا۔ انک لا تسمع الموتیٰ کا مطلب یہ نہیں کہ سنتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔
वमा अंत बिमुस्मिम मन फिल कुबूर का माना ये नहीं कि सुनते नहीं, मतलब ये है कि अब फ़ायदा नहीं है। लौ कुन्ना नस्मऊ, अगर हम दुनिया में बात कबूल करते इसका नाम तकलीद है, और नाकिलु या हम खुद समझते इसका नाम इज्तिहाद है। अगर हम मुज्तहिद या मुक़ल्लिद होते मा कुन्ना फ़ी असहाबि सईर, आज जहन्नम में न जाना पड़ता। ये तफसीर की है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने। तकलीद शख्सी को छोड़ दें तो इसका नुकसान क्या है? दीन मजाक बन जाता है, दीन खिलौना बन जाता है, दीन तमाशा बन जाता है। हज़रत थानवी फरमाते हैं कि कभी बंदा अमल करता है और अमल किसी के यहाँ भी जायज़ नहीं होता। सख्त सर्दी का मौसम है, आप सुबह के वक्त उठे, आपने सख्त सर्दी की हालत में सुबह के वक्त ठंडे पानी से वज़ू किया, तहज्जुद के लिए उठे, हाँफते कांपते वज़ू करके फ़ारिग हुए, सामने आपकी बीवी खड़ी थी, आपने बीवी को, औरत को हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद सोचा ओह, इमाम शाफ़ी तो फरमाते हैं कि मस्से मरा नाक़िज़ वज़ू है, मेरा तो वज़ू टूट गया, अब सर्दी में दोबारा वज़ू करूँ? आप कहते हैं नहीं जी, चूँकि दीन आसान है। इस मसले में जो तरजीह है ना वो इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को है। इमाम साहब का इज्तिहाद ठीक है कि मस्से मरा नाक़िज़ वज़ू नहीं है, मैं इमाम साहब के कौल को लेता हूँ। आपने औरत को हाथ लगा के मस्जिद का रुख किया, आपने नाखून अपनी बाजू पे मारा, खून निकला और खून बह पड़ा। आप कहते हैं ओह, इमाम साहब तो फरमाते हैं कि वज़ू टूट गया, इसलिए कि खून निकले और बह पड़े तो वज़ू टूट जाता है, अब मैं क्या करूं, वज़ू दोबारा करूं सख्ती सर्दी के मौसम में? आप कहते हैं ना ना, इस मसले में तरजीह इमाम शाफ़ी के कौल को है, उनके यहाँ खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। आप गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा से पूछो नमाज हुई? फरमाया कि नहीं हुई। क्यों? इसका खून निकला, इसने वज़ू नहीं किया, जब वज़ू नहीं किया तो नमाज कैसे? इमाम शाफ़ी से पूछो नमाज हुई? फरमाया कि नहीं हुई। क्यों? इसने औरत को हाथ लगाया और वज़ू नहीं किया, जब वज़ू नहीं किया तो नमाज कैसी? अगर तकलीद की बजाय तलफीक हो जाए, अगर हम एक इमाम की बजाय खुली छुट्टी दे दें तो दीन का नुकसान ये होगा, इंसान के जहन में जो आसानियाँ हैं, जो इसको अच्छी लगेगी ये कहेगा यहाँ तरजीह इस इमाम को, यहाँ तरजीह इस इमाम को, यहाँ तरजीह इस इमाम को। इसलिए हम कहते हैं चूँकि तकलीद का मकसद है शरीयत पे अमल करना, शरीयत को मजाक नहीं बनाना, शरीयत पे अमल करना है। तकलीद शख्सी होगी तो शरीयत पे अमल होगा, तकलीद मुतलक की इजाज़त दे दें तो शरीयत मजाक बन जाएगा। इसलिए आज के दौर में तकलीद शख्सी वाजिब है, तकलीद मुतलक की इजाज़त नहीं है। तो ये 10 बातें हैं मसला तकलीद के हवाले से। अब आखिर में तवज्जो रखना, जो मसला मैंने आपके सामने 4 दिन में रखा, मैं उसका खुलासा 4 मिनट में आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो बाकी अम्बिया पर खुसूसियात अता फरमाई, उनमें से एक अहम खुसूसियत, पहले अम्बिया थे, हुजूर ख़ातमुल अम्बिया, वो सिर्फ नबी, हुजूर आखिरी नबी, उनके लिए नबुव्वत, हुजूर के लिए ख़त्म नबुव्वत, उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, हुजूर की नबुव्वत के बाद क़ियामत है। अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, नबी के ज़िम्मे काम एक होता है, आखिरी नबी के ज़िम्मे काम 2 होते हैं। नबी के ज़िम्मे काम उम्मत के मसाइल को हल करे, आखिरी नबी के ज़िम्मे काम जो मसले उसके दौर में पेश हैं उनको भी हल करे। चूँकि उनके बाद क़ियामत है, नबी नहीं है, बाद में मसले हल कौन करेगा? उम्मत को जो मसाइल पेश आने वाले हों, नबी उम्मत के मसाइल के हल के लिए रहनुमाई के तौर पे अफराद भी दे कर जाता है। ये ख़ातमुल अम्बिया है। अल्लाह के नबी, हम मसले आपसे पूछते हैं, आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी उम्मत ख़त्म तो नहीं होगी, उम्मत तो क़ियामत तक रहेगी। जब आप दुनिया से चले जाएं, हमें मसला कौन बताएगा? तवज्जो, दलाइल देखते जाएं, मसला कौन बताएगा? फरमाया इल्लम तजिदीनी फ़ाती अबा बकरिन, मैं मौजूद हूँ तो मसला मैं मौजूद नहीं तो मसला अबू बकर। या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने भी हमेशा नहीं रहना, सिद्दीक़ ने भी दुनिया से जाना है, इनके जाने के बाद मसला कौन बताएगा? फ़क़्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी व अशारा इला अबी बकर व उमर, अबू बकर के बाद उमर के पास जाना। हुजूर उमर भी हमेशा नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे, हम कहाँ जाएँ? आपकी उम्मत कहाँ जाए? फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद अली के पास जाना। या रसूल अल्लाह, अली भी दुनिया से चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फ़बी अय्यिहि मुक़्तदैतुम मुहतदैतुम। फिर 1,24,000 सहाबा में से जिसके पास भी चले जाओगे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, सहाबा का दौर भी 110 हिजरी तक, ये भी दुनिया से चले जाएंगे। 14वीं 15वीं सदी हिजरी में आने वाले आपके उम्मती, उनको मसले कौन बताएगा? हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह,
इन नज़ल बिना अमरुन लैस फ़ीही बयान अमरिन वला नहयिन फमा तामुरुना। मोजम औसत की रिवायत, हुजूर मसला पेश आ जाए, न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा के इज्तिहादात में, मसला कौन बताएगा? फरमाया तुशाविरून अल फुक़हा वल आबिदीन, मेरे सहाबा के बाद मसला पेश आ जाए, फुक़हा की तरफ रुजू करना, तुम्हारे मसले हल होते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, फुक़हाए अरबा भी दुनिया से चले जाएंगे, उनकी फ़िक़ा की रोशनी में मसले कौन बताएगा? फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। हुजूर आखिरी नबी, उम्मत का क्या बनेगा? फरमाया अबू बकर, उनके बाद उम्मत का क्या बनेगा? फरमाया उमर, उनके बाद उम्मत का क्या बनेगा? फरमाया उस्मान, उनके बाद फरमाया अली, उनके बाद फरमाया सहाबा, उनके बाद फरमाया फुक़हा, उनके बाद उन्हीं की फ़िक़ा की रोशनी में उम्मत के मसाइल में हल में उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? फरमाया उलमा। हुजूर आखिरी नबी हैं, पैगंबर ने क़ियामत तक नहीं रहना, अल्लाह के नबी की शरीयत ने रहना है। हुजूर आखिरी नबी, पैगंबर ने नहीं रहना, अल्लाह के नबी की उम्मत ने रहना है, अल्लाह के नबी के दीन ने रहना है। अगर पैगंबर अपने बाद उम्मत को लावारिस छोड़कर चले जाते, किसी के हवाले न करते, तो हम कहते हुजूर नबी हैं। हम हुजूर को नबी नहीं, आखिरी नबी मानते हैं, खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, हम फुक़हा को भी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, हम उलमा को भी मानते हैं। क़ियामत की सुबह तक पैगंबर की उम्मत भी रहेगी, नबी का दीन भी रहेगा, नबी की शरीयत भी रहेगी, और पैगंबर के वारिस उलमा भी रहेंगे। अल्लाह के नबी ने उम्मत को उलमा के हवाले करके ये बता दिया, मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। पैगंबर के बाद खुलफाए राशिदीन की बात मानो, इसी का नाम तकलीद है। पैगंबर के बाद सहाबा की बात मानो, इसी का नाम तकलीद है। पैगंबर के बाद फुक़हा की बात मानो, इसी का नाम तकलीद है। फुक़हा के बाद उन उलमा की बात जो उन फुक़हा की फ़िक़ा की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई करे, इसी का नाम तकलीद है। क़यामत की सुबह तक उलमा भी रहेंगे, नबी का दीन भी रहेगा, पैगंबर की शरीयत भी रहेगी, उलमा के मसाइल भी रहेंगे। जो हुजूर को आखिरी नबी मानेगा वो तकलीद भी करेगा, और जो तकलीद नहीं करता ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस करता रहे, अगर तकलीद को कायल नहीं है, हकीकत में वो अल्लाह के नबी को नबी मानता है, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता। ये है पूरे मसले का ख़ुलासा जो आपने 4 दिनों में पढ़ा। बाकी तफसीलात में जाएँ तो 4 दिन हैं, अगर उसको इख्तिसार के साथ लें तो 4 मिनट हैं। और फिर मैं कहता हूँ ये चीज़ मिलती है मंज़िल के तयन के बाद मंज़िल तक पहुँचाने वाले शख्स की सोहबत इख्तियार करने से। अल्लाह ने हमें ऐसा शख्स दिया है जो 1 घंटे की बात 1 मिनट में कर सकता है, और 1 मिनट की बात को 1 घंटे में भी कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको पूरी ज़िंदगी तकलीद वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा